واحلل عقدة من لسانی یفقہ قولی۔ الحمدللہ المبدئ المعید الغنی الحمید ذی العفو الواسع والعقاب الشدید، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین سیدنا وحبیبنا نبینا وکریمنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ ورسولہ بالہدی ودین الحق ارسلہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ وفی موضع آخر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن حاجاک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا دار الحکمت وعلی بابہا ببرکۃ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وحبیبنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ کلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر اور رشفا من الدیم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم۔ مولایا صل وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین، مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام۔ اصل نسل صفا وجہ وصل خدا باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام۔ آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ بحر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم، نبی معظم، باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ رمضان المبارک کی 21 تاریخ یعنی آخری عشرہ، اس کی ابتدا اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب حلال المشکلات والنوائب دفاع المعضلات والمصائب ابو الحسن سیدنا و مرشدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی مظلومانہ شہادت کے حوالے سے ہے، اور اہل ایمان، اہل محبت قدیماً اس دن کا اہتمام کر کے سرکار مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب، ان کے مراتب، ان کی ذات کا تعارف حاصل کرتے ہیں، اور آپ کی مظلومانہ شہادت اور وہ عظیم شہادت جو اسلام کے لیے رہی، دین کے لیے رہی، دین کے تحفظ کے لیے رہی، ان حالات کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور اس سے ہدایت کی کامل رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ سرکار مولا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ درجات کی بلندی سے کون مسلمان واقف نہیں۔ مولا علی کا نام آنے سے ہی سینوں کے اندر ایک محبت کا چشمہ پھوٹ پڑتا ہے۔ مولا علی کا نام آنے سے ہی آنکھوں میں ٹھنڈک،
زبانوں میں تاثیر آ جاتی ہے، مولا کائنات کا نام آنے سے سینوں میں ٹھنڈک اور ایمانوں کے اندر ایک زندگی محسوس ہوتی ہے۔ آپ کے نام ہی سے اسلام کا نام وابستہ ہے۔ سرکار مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقلیم ولایت کی شہنشاہ، نسل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بانی، حضور علیہ السلام کے محبوب غلاموں میں سے آپ سب سے محبوب شخصیت، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد و امجاد کا سلسلہ آپ سے جاری ہونا، اور سرکار علیہ السلام نے اپنے صحابہ کے اندر محبت میں آپ کو ایک امتیازی مقام عطا فرمایا۔ قرآن کریم کی کثیر آیات آپ کی فضائل، آپ کی منقبت، آپ کی عظمت و شجاعت کے حوالے سے ہے۔ شجاعت مولا علی کا ایک ایسا وصف ہے کہ جب بندہ بہادری کا نام لیتا ہے تو خود بخود تصور تبادر ذہن مولا مرتضیٰ کی طرف جاتا ہے۔ جب استقامت کا نام لیتا ہے تو ذہن مولا مرتضیٰ کی طرف جاتا ہے۔ شجاعت و تواضع کا نام لیتا ہے، ذہن مولا مرتضیٰ کی طرف جاتا ہے۔ اور اسلام کی باگڈور اور دین اسلام کو محفوظ کرنے کے لیے اور ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کے لیے اور کفار کے لشکر کے سامنے کھڑے ہونے والی وہ ذات کہ جو تنہا سارے لشکر کے لیے کافی رہے، جب اس تصور کی طرف ہم جاتے ہیں تو ہمارا ذہن حضرت سرکار مولا مرتضیٰ کی طرف جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کی ذات بابرکات کے اندر بے بہا کرامت اور عظمتوں کو رکھا ہے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شفیق چچا پر 53 ایئرز 53 سال ہوئی، اور سرکار علیہ السلام کا دور ختم ہو رہا تھا، مشقتوں کا دور ختم ہو رہا تھا اور کامیابی کے دروازے کھل رہے تھے۔ سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب اسلامی ریاست بہت پھیل گئی اور 32 لاکھ مربع میل تک حکومت تھی، تو لوگوں نے آ کر حضرت عمر کے سامنے یہ بات کی کہ ہم بزنس کرتے ہیں، ہم تجارت کرتے ہیں، تو ہم ایگریمنٹ لکھتے ہیں، تو ایگریمنٹ کے لیے کوئی تاریخ لکھنی پڑتی ہے کہ فلاں سے مال ہم اتنے سال کے بعد اٹھائیں گے، یا فلاں سے ہم نے یہ سودا اتنے سال یا اتنے دن پر کیا ہے۔ تو ہمارے پاس کوئی کیلنڈر نہیں ہے کہ کس تاریخ پر ہم اپنے بزنس کو یا کوئی تاریخ کو ہم متعین کریں، تو یہ کیسے ہوگا؟ فاروق اعظم نے شورا بلائی اور مشاورت کا سلسلہ ہوا، بے شمار واقعات سامنے آئے کہ کس چیز کو ہم مرکز بنا کر کیلنڈر اسلامی بنائیں۔ تو سارے صحابہ اکرام اس بات پر متفق ہوئے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا سب سے کامیابی مرحلہ وہ ہجرت کا مرحلہ تھا، کہ جب ہجرت کے بعد سختیاں پیچھے ختم ہو رہی تھی اور آگے آبادیاں، راحتیں، آسانیاں مدینہ منورہ میں جا کر کھل رہی تھی، تو پھر واقعہ ہجرت کو مسلمانوں نے حضرت فاروق اعظم کے مشورے اور صحابہ کے مشورے سے یہ اسلامی کیلنڈر ہجرت کے نام سے قائم کر دیا گیا۔ جس طرح آج 1443 ہجری بن رہی ہے 1443، تو یہ عرصہ وہ بن رہا ہے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی ہے، تو یہ اس طرف کی طرف اشارہ ہے۔ لیکن اس سے پہلے اہل مکہ جس چیز کو کیلنڈر بناتے تھے وہ عام الفیل تھا، یعنی جس وقت ابرہہ بادشاہ خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے یمن سے آنے والا وہ بادشاہ جس نے خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے ہاتھیوں کا ایک لشکر لے کر آیا تھا، اور قرآن کریم میں پوری ایک سورت اس پر موجود ہے، سورت الفیل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ حبیب آپ نے دیکھا نہیں ہے ہم نے ہاتھیوں والوں کے ساتھ کیا کیا اور ان کے ساتھ ہم نے کیا حال کیا؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ ابابیل جو تھے چھوٹے چھوٹے پرندے، انہوں نے اوپر سے چھوٹی چھوٹی کنکریاں ماری، وہ کنکریاں ان کے لیے اتنے ایک راکٹ کی طرح ثابت ہوئی کہ جب وہ ہاتھیوں کے بدن پر گرتی تھی تو قرآن کریم کہتا ہے فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، وہ بھوسا بن جاتے تھے، یعنی جل کر وہ ان کا لشکر جو تھا وہ بھوسا بن جاتا۔ تو یہ بالکل حیران کن بات تھی کہ چڑیاں، چھوٹی سی چڑیا بابیل، اس کے پنجوں میں چھوٹا سے کنکر ہو اور وہ زمین پر پھینکا جائے اور ہاتھی جیسا لئیم شئیم بدن پر ایک چھوٹا سے کنکر گزرے اور ہاتھی جل کر بالکل راکھ ہو جائے، اور ایسا کعصف معقول کہ کھائی ہوا جیسا بھوسا ہوتا ہے، تو یہ انتہائی حیران کن یہ واقعہ تھا۔ تو پھر اہل مکہ اپنی تاریخ کو متعین کرنے کے لیے عام الفیل کو اپنے کیلنڈر کا مرکز بناتے تھے۔ آگے چلتے ہیں، حضور سید عالم کی ولادت اسی سال ہوئی ہے، عام الفیل۔ حضرت مولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا علی شیر خدا عام الفیل کے 10 سال بعد، یا یوں سمجھ لیجئے کہ جس سال
حضور کی بڑی بیٹی سیدہ زینب پیدا ہوئی ہے، تو اسی سال حضرت مولا علی پیدا ہوئے ہیں، یعنی حضور کے اعلان نبوت سے 10 سال پہلے سن 30 عام الفیل، عام الفیل کے بعد 30 اور عام الفیل کے 40ویں سال میں سرکار نے اعلان نبوت کیا ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام کی عمر شریف اس وقت 40 سال تھی، تو جب سرکار کی عمر 30 سال تھی اور سرکار کی سب سے پہلی شہزادی سیدہ زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی سیدہ خدیجہ پاک کے گھر کے اندر، وہی سال حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا تھا، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام کے بچوں کی عمر کے آپ تھے، اور حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی جناب ابو طالب، جن کا نام عبد مناف تھا اور ان کی کنیت ابو طالب تھی، کیونکہ مولا علی کے 4 بھائی تھے، سب سے بڑے بھائی طالب تھے، اس کے بعد عقیل، پھر جعفر، پھر مولا علی، تو ان کے والد کو جو ہے بڑے بھائی جو طالب ہیں ان کی کنیت سے ابو طالب کہا جاتا ہے، لیکن ان کا اصل نام عبد مناف تھا۔ وہ کثیر العیال تھے، ان کے بچے زیادہ تھے، 3 سے 4 بیٹیاں تھیں، 4 بیٹے تھے، یعنی 8-9 اولادیں ان کی تھی، اور تجارت اور آمدنی اتنی نہیں تھی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف یقیناً 30 سال تھی، اور سرکار علیہ السلام کا نکاح اس وقت حضرت خدیجہ سے ہو چکا تھا، اور نکاح ہوئے 5 سال گزر چکے تھے، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا، کہ حبیب ہم نے آپ کو چند معاملات میں آپ کو وسعت دی، اس وقت آپ کو مال کی ضرورت تھی، فرمایا فَأَغْنَا، پھر ہم نے آپ کو غنی کر دیا۔ اس کی 2 تفسیر ہے، ایک حضرت ابوبکر صدیق جب اسلام میں آئے جن کے پاس مال تھا، اور ایک حضرت خدیجہ الکبریٰ جب اسلام میں آئیں، یہ 2 ہستیاں ہیں کہ جن کے صدقے اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کی طرف مال کو بڑھایا، اور فرمایا فَأَغْنَا، حبیب ہم نے آپ کو کثیر العیال پایا تو ہم نے آپ کو غنی کر دیا، کثیر المشاغل پایا آپ کو، آپ کے مشن بہت وسیع تھا، اس کے لیے پیسے کی ضرورت تھی، دولت کی ضرورت تھی، تو فرمایا جب ہم نے آپ کو اس پوزیشن میں دیکھا تو فَأَغْنَا، پھر ہم نے ابو بکر و خدیجہ کے ذریعے آپ کو غنی کر دیا، آپ کو مالدار کر دیا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہماری ماں ام المومنین حضرت خدیجہ آ چکی ہیں، اور 5 سال گزر گئے ہیں، کیونکہ سرکار کی شادی 25 سال کی عمر میں ہوئی تھی، 5 سال گزر چکے ہیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا، محبوب چچا حضرت عباس سے کہا کہ کیوں نہ ہم اپنے بڑے چچا ابو طالب کے پاس جائیں اور ان کے ساتھ تھوڑی خیرخواہی کریں، ہمدردی کریں، وہ کثیر العیال ہیں، ان کے بچے زیادہ ہیں، تو کیوں ایسا نہ ہو کہ ہم ایک ایک بچہ اپنے لے لیں اور اس کی پرورش ہم خود کریں۔ حضرت عباس نے کہا بالکل آپ نے ٹھیک بات کی ہے، چلتے ہیں، تو حضرت عباس اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے والد سے جب بات کی تو سرکار علیہ السلام نے حضرت مولا علی کو گود لے لیا۔ سیرت میں یہ بھی آتا ہے کہ جس دن حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد کے گھر آپ کی ولادت ہوئی، سب سے پہلے حضرت مولا علی کو جس نے سب سے پہلے گود میں لیا وہ جناب رسول اللہ تھے۔ یہ شرف مولا علی کو ابتدائی دور سے تھا، اور اپنا لعاب آپ کے دہن میں ڈالا، سب سے پہلے آپ کو سینے سے سرکار دو عالم نے لگایا۔ میری ماں سیدہ خدیجہ کا رتبہ یہ تھا کہ حضرت علی کو اپنے بچوں کی طرح پالا ہے آپ نے، سیدہ خدیجہ نے، کیونکہ سیدہ زینب اس وقت پیدا ہو چکی تھی، سیدہ زینب کے بعد سیدہ رقیہ ہیں، پھر سیدہ ام کلثوم ہے، اور سیدہ زہرا پاک کے بارے میں یہ ہے کہ جب حضور کی عمر 35 سال ہو گئی تھی، یعنی اعلان نبوت سے 5 سال پہلے، جب مولا علی سے سیدہ زہرا پاک 5 سال چھوٹی ہے، ایک روایت۔ دوسری روایت ہے کہ جس سال حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اس سال سیدہ زہرا پیدا ہوئی ہے، لیکن صحیح قول یہ کہ اعلان نبوت سے 5 سال پہلے، یعنی جب حضور علیہ السلام کی عمر 35 سال تھی اور مولا علی 5 سال کے تھے، تو آپ اندازہ لگائیے کہ یہ اولادیں حضور علیہ السلام کی اعلان نبوت تک یہ عمر میں بہت چھوٹی تھی، تو اس میں ہی گھر کے اندر حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے پرورش پائی ہے، اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے 3 بیٹے 4 بیٹیاں، اور پچھلے شوہر سے جو آپ کی 2 اولاد تھی، تو 4 3 7 8 9 اور حضرت مولا علی، ان 10 بچوں کو تنہا سیدہ خدیجہ نے پالا ہے۔ یہ بات میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ عموماً تقریروں میں یہ مبارک باتیں رہ جاتی ہیں،
اور یہ ابتدائیہ ہے، یہ انیشل ہے، ایک بائیوگرافی کو سمجھنے کے لیے یہ ابتدا ہے کہ کس طرح کے معاملات چلے اور تاریخ کے اعتبار سے۔ تو سرکار مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ کرم رہا کہ آپ نے آنکھ کھولی تو سب سے پہلا چہرہ ہی حضور کا دیکھا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو گود میں لیا، آپ کو پالا، اپنے ساتھ رہا۔ پھر یہ کہتے ہیں نا سائے کی طرح رہنا، یہ حضور کے ساتھ سائے کی طرح رہتے تھے۔ 40 سال کی عمر میں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کیا، اب یہاں پر ایک روایت آ کر کھڑی ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت سرکار کی آواز پر لبیک کہا تو آپ کی عمر کے لیے 2 قول ہے، ایک 8 سال تو پھر آپ کی ولادت 32 بن جاتی ہے، ایک 10 سال تو آپ کی ولادت 30 بن جاتی ہے، کہ یعنی اس عمر میں 10 سال کا قول لیا جائے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کی عمر 10 سال کے قریب تھی جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر اپنی قوم کو ڈرایا تھا، اور قرآن کی آیت نازل ہوئی تھی کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے حبیب آپ نے اپنی نبوت کا اعلان کر دیا ہے، اب رسالت کا اعلان کریں، اور خاص جو آپ کے خاندان کے لوگ بنو ہاشم یہ شرک کے اندر مبتلا ہیں، کفر میں مبتلا ہے تو یہ حضرت ابراہیم کی اولاد، لیکن یہ گندگی میں مبتلا ہو گئے ہیں، تو آپ کی ذمہ داری حبیب یہ ہے کہ وہ یہ سب سے مشکل مرحلہ اب شروع ہو رہا ہے سیرت کا، یعنی کھل کے آپ بات کریں، اب کوئی اشاروں میں بات نہیں ہوگی، اب صرف یہ بات نہیں ہوگی کہ ماں باپ کا خیال رکھو، غریبوں کا خیال رکھو، فرمائی اخلاق ہے، اب عقیدے کی بات کر دیں آپ، بس آپ عقیدہ بیان کریں سیدھا، اب جو ہوگا آپ اب بات کریں۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اب وَأَنذِرْ اور ڈرائیے اللہ کے عذاب سے، عشیرتک اپنے رشتہ داروں کو، اقربین وہ بھی جو انتہائی قریبی ہیں، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ آپ کے اقرب قریب ترین رشتہ دار ہیں ان کو آپ ڈرائیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر سب سے پہلے ان سے یہ بات کی تھی کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے جبل ابی قبیس، اس کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے، کیونکہ اس دور میں یہی ہوتا تھا کہ لشکر بن جاتا تھا کسی بھی خطے پر حملہ کر کے، اس پر کنٹرول کر کے اس کو اپنا علاقہ بنا لیتا تھا۔ آج سے بھی اگر آپ کوئی دیکھیں 400 سال 500 سال پہلے تک یہی ساری کہانی رہی ہے، قبائل کا یہی سلسلہ رہا۔ تو سرکار نے فرمایا اگر میں تم سے کہوں کہ ایک بہت بڑا لشکر اس پہاڑی کے پیچھے سے آ رہا ہے اور وہ آ کر تمہیں حملہ کر کے تمہارے نظام کو تہس نہس کر دے گا تو کیا تم مان لو گے؟ انہوں نے کہا بالکل مانیں گے، کیوں نہیں مانیں گے؟ تو کہا تمہیں دیکھا تو نہیں ہے وہ لشکر، تو کیسے مانو گے؟ کہا آپ کے کہنے پر مانیں گے۔ حضور فرمایا میرے کہنے پر کیوں مانیں گے آپ؟ کہہ لگے اس لیے کہ آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، آپ امین و صادق ہیں۔ تو حضور سید عالم نے اس بنیاد پر اپنی شخصیت کو ان کے سامنے منوایا، امین و صادق ہونا۔ ہمارے وہاں یہ لفظ بولا جاتا ہے نا امین و صادق، اور یہ ٹھیک ہے، کیونکہ جو رہبر ہوگا، جو مقتدا ہوگا، اس کی پہلی شرط یہ کہ وہ امین و صادق ہو۔ مرشد کے لیے ضروری ہے، باپ کے لیے ضروری ہے، جج کے لیے ضروری ہے، ریاست کے امیر کے لیے ضروری ہے، ڈاکٹر کے لیے ضروری ہے، یعنی ہر وہ شخص جو کسی قوم کی کمانڈ کرتا اور لوگ اس پر اعتماد کرتے ہوں اور وہ لوگوں کی اعتماد کا حامل ہو، اس کے لیے شرط ہے کہ وہ جھوٹا نہ ہو، وہ لوگوں کے ساتھ جھوٹ نہ کرے، فراڈ نہ کرے، اور ان کا جو اعتماد انہوں نے دیا ہے کہ یہ جو کہیں گے ہم مان لیں گے، تو پھر ان کے اعتماد کو خراب کر کے خیانت نہ کرے۔ یہ نہ ہو کہ ڈاکٹر صاحب کی نوکری اگر گورنمنٹ میں ہے تو اپنے کلینک میں کسی کا علاج نہیں کرتے، کہتے یہ پرائیویٹ کلینک میں آپ آ جائیے گا وہاں علاج ہوگا، تو یہ خیانت ہے۔ اگر دور اور زمانے کے ایسے لوگوں سے اعتماد اگر خراب ہو جائے نا، پھر اس نظام کی بربریت کو کوئی نہیں روک سکتا، کیونکہ کسی بڑے کے کہنے پر ہی صلح، اگر مرشد کے اندر یہ خرابی آ جائے، اگر مقتدا کے اندر یہ خرابی آ جائے، اگر جج میں یہ خرابی آ جائے، اگر وقت کے حاکم میں یہ خرابی آ جائے، تو پھر نیچے تتر بتر انتشار ایسا ہوتا ہے کہ پھر وہ رک نہیں سکتا۔ اس کو یوں سمجھ لیجئے، اگر بات آپ کو ثقیل اور مشکل لگ رہی ہے، کہ گھر میں بیٹی یا بیٹا اگر سکون سے سوتا ہے تو اس کو پتا ہے کہ میرا باپ میری عزت کا امین ہے، یہ میرا محافظ ہے۔ تو جس طرح باپ اپنے بچوں کے لیے، باپ ہونے کا کیا مطلب ہے کہ وہ ان سے صادق رہے، وہ ان سے امین رہے، صرف اس سے بچے پیدا ہوئے یہ کافی نہیں، بلکہ ابویت اور باپ ہونے کا شرف یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کا امین ہو، ان کی عزت کا امین ہو، ان کی عزت کے ساتھ کھلواڑ نہ کرے،
ان کے ساتھ کذب بیانی نہ کرے. یہی وہ اعتماد ہے جو باپ کا. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی با اعتماد شخص اگر کسی کے ساتھ گویا کہ کسی کے ساتھ اعتماد کے ساتھ پیش آ جاتا ہے تو وہ پھر شفقت میں کہتے ہیں آپ نے تو میرے ساتھ ایسی مہربانی کی جیسے بچہ بچے کے ساتھ باپ کرتا ہے. تو باپ کا منصب ہی، نام ہی باپ کا صرف خاندان کے حوالے سے نہیں کہ بچہ اس سے پیدا ہوا ہے، بلکہ باپ کے منصب کی معنویت یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کے حقوق کا امین ہو، ان کے مال کو نہ چرائے بلکہ ان کی چیزوں کو سنبھالے، ان کی کم عمری کے اندر ان کے نقصان سے ان کو بچائے، ان کے ساتھ سچائی کے ساتھ پیش آئے. یہی سب سے بڑی ذمہ داری نبی کی ہوتی ہے. اس لیے 40 سال پہلے اعلان نہیں کرایا گیا، آپ کی امانت و صداقت کو منوایا گیا اور بتایا گیا کہ اور ایک انسان کے لیے سب سے بڑی ضرورت ایک مقتدا کی ہوتی ہے، ایک لیڈر کی ہوتی ہے، اور لیڈر کے لیے اس کے ماننے والے یہی چاہتے ہیں کہ وہ ایسا ہو کہ میں آنکھ بند کر کے اس پر اعتماد کروں، وہ مجھ پر جو بات کرے وہ میری بھلائی ہی کی بات کرے، اس کے علاوہ کوئی نہ ہو. اور میں جب اپنا اعتماد اس کے سپرد کر دوں، اپنی آنکھیں اس کے سپرد کر دوں کہ میرا دیکھنا نہ رہے، وہ جو دیکھے گا بس وہی میرے لیے قبول ہے، میرا سننا نہ رہے، ایسا اعتماد میں اس کے حوالے کر دوں، تو وہی لوگ آج دیکھیں غوث اعظم رضی اللہ عنہ 1000 سال گزر گئے، صحابہ اکرام، اہل بیت اعظام، آج ہزاروں مہینوں کے بعد بھی اور کئی سو سال کے بعد بھی اگر امت ان کے نام آنے سے اپنے اندر تسلی محسوس کرتی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اپنا اعتماد جن کو کیا ہے تو واقعی میں وہ اس منصب کے اہل تھے کہ آپ کے اعتماد کے حریم بن سکیں اور آپ کے مقام کے حریم بن سکیں، کہ وہ سچے بھی تھے اور امین بھی تھے. جو چوریاں کرے اور خیانت کرے اس پر اعتماد کیسے ہو سکتا ہے؟ جو جھوٹ بولے وہ کہتے ہیں اعتماد ہو. اس لیے 40 سال جناب سید عالم کی مبارک سیرت سے اس بات کو پکا کیا گیا کہ حضور امین اور صادق ہیں. کوئی بھی ہو جائے حضور نے جھوٹ نہیں بولنا، خیانت نہیں کرنی ہے، یہ حضور کا منصب تھا. یہاں تک کہ مشرکین مکہ اپنی خاص بات اپنے باپ سے بھی شیئر نہیں کرتے تھے، اپنے دوستوں سے بھی نہیں کر. وہ حضور بیٹھے ہوں تو بلا تکلف اپنے دل کی بات کرتے تھے اور ان کو پتا ہوتا تھا یہ ایسے جیسے ہم آئینے سے بات کر رہے ہیں، ان سے بات کہیں نہیں جائے گی. یہ وہ چیز تھی. بعد میں جتنے لوگ ایمان لائے وہ اسی صداقت کی وجہ سے لائے. تو یہ بنیادی وصف ہوتا ہے مقتدا کے اندر. اس کے پاس مال بھلے نہ ہو، اس کے پاس لاؤ لشکر بھلے نہ ہو، سب سے پہلی چیز جو مرشد اور مقتدا کے اندر ہوتی ہے کہ وہ اپنے ماتحت مرید کے لیے، وہ اپنے ماتحت بچے کے لیے، اپنی رعایا کے لیے امین ہو اور صادق ہو. اب یہی دیکھیں سرکار نے فرمایا اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے تو تم مانو گے؟ کہنے کہ مان لیں گے. کہنے کہ کیسے مانو گے جب تم نے دیکھا ہی نہیں تو کیسے؟ کہ آپ کے کہنے پر مانیں گے. کہ میرے کہنے پر کیوں مانو گے؟ کہ اس لیے کہ آپ امین و صادق ہیں. جب یہ بات مسلم ہو گئی، یعنی حضور کی عظمت اور ذات کو منوا لیا گیا کہ یہ جو بھی کہیں گے تو فرمایا جب میرے کہنے سے پہاڑ کے پیچھے کچھ ہے یا نہیں تمہیں اس سے کوئی سروکار نہیں. میں نے کہا تو پہاڑ کے پیچھے ایک بن دیکھی چیزوں پر تم اعتماد کر رہے ہو، وہ اس لیے کہ میں تم سے ہمیشہ سچ کہتا ہوں، تو آؤ پھر اسی بات پر اعتماد کرو کہ جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو یہ تمہاری عبادت کے مستحق نہیں. عبادت کا مستحق صرف ایک اللہ ہے اور تم شرک میں گمراہی میں مبتلا ہو اور میں اس کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بات کرنی تھی. مجمع میں سناٹا طاری ہوا کیونکہ وہ اقرار کر چکے تھے، انہیں بھاگنا مشکل تھا، اس لیے کہ حضور نے کبھی کذب بولا ہی نہیں ان سے، کبھی غلط بیانی ان سے کی نہیں ہے حضور علیہ السلام نے، اور کبھی ان کے کسی اخلاق اور ان کے حقوق کے ساتھ خیانت نہیں کی ہے. تو وہ خود اس بات کے معترف ہے. لیکن درمیان میں جو بدبختی رہی وہ ابو لہب کے لیے رہی. اور ابو لہب کھڑا ہوا، اس نے دیکھا کہ یہ قوم تو ساری متاثر ہو رہی ہے اس بات سے، تو اس نے کہا آپ نے اس لیے ہمیں بلایا تھا، اس لیے جمع کیا تھا یہ بات کرنے کے لیے، اس بات کی کیا ہمیں، یعنی شور شرابہ اس نے شروع کر دیا اور لوگوں کو منتشر کر کے فتنہ ڈالنا شروع کیا اور سرکار کی طرف ہاتھ اٹھا کر گویا کہ بات کرنا شروع ہوا. تو قرآن کی آیت نازل تبت یدا ابی لہب وتب، توڑ دیے ہم نے ابو لہب کے وہ ہاتھ اور وہ ٹوٹ گئے، جس سے وہ ہمارے محبوب کی طرف اشارہ کر رہا تھا. یہ سورہ لہب کا نزول پھر اس کے ساتھ ہوتا ہے. تو اب آپ دیکھیے اس وقت سارا مجمع منتشر ہوا اور بڑبڑاتے ہوئے وہ نکل گئے. اس وقت سرکار مولا مرتضیٰ حضور کے ساتھ تھے
اور بالکل بچے تھے، 8 سال 10 سال عمر تھی. سرکار کے چہرے کو دیکھا تو سرکار کے چہرے پر غم تھا کہ میں نے اتنی سچی بات ان کو سامنے بیان کی اور یہ اس طرح کا رسپانس دے کر جاتے ہیں. تو سرکار کے معصوم ہاتھوں کو اس طرح پکڑ کر حضرت علی نے اپنی طرف متوجہ کر کے کہا، یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ ہوں. سبحان اللہ، سبحان. وہ کیفیت کو ذرا محسوس کیجئے آپ. جب سب مان جائیں تو سب مانتے ہیں، مزہ تب ہے جب بن دیکھے مان لیا جائے، جیسے حضرت ابوبکر صدیق ہیں اور جیسے مولا مرتضیٰ ہیں. آپ وہ منظر دیکھیں، یعنی چھوٹے سے بچے ہیں اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بڑی بڑی موٹی موٹی گردنوں والے منہ پھیر کے جا رہے ہیں اور بک بک اور بڑبڑ کر رہے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ایک غم کے آثار ہے کہ مولا میں تو ان کو جہنم سے بچانا چاہتا ہوں، یہ کیا کر رہے ہیں. یعنی میرے اعتماد کو ایک لفظ میں ٹھیس مار کے جا رہے ہیں. 40 سال کی زندگی کا اعتماد ایک جملے میں یہ رد کر کے جا رہے ہیں. تو مولا مرتضیٰ نے حضور کے دائیں ہاتھ کی انگلیوں کو پکڑا، 4 انگلیوں کو اس طرح اپنے ہاتھ میں پکڑ کر کہا. سرکار نے جب دیکھا حضرت مولا مرتضیٰ کی طرف تو انہوں نے چہرہ اٹھا کر کہا کہ حضور میری ٹانگیں پتلی ہیں، میں بہت چھوٹا ہوں، لیکن یا رسول اللہ میں اس مشن میں آپ کے ساتھ ہوں. تو یہ سرکار مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شرف ملا ہے اور یہ مقام ملا ہے کہ جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کا اسی وقت انہوں نے اعلان کیا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے فتاوے کے اندر اس بات کو لکھا. ملا علی قاری علیہ رحمت نے لکھا، کثیر تعداد میں علماء نے لکھا کہ صحابہ کی جماعت کے اندر یہ 2 ہستیاں ہیں، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور سرکار مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ. انہوں نے اس عالم رنگ و بو کے اندر اور آب و گل کے اندر، یعنی جب اپنی ماں کے بطن سے پیدا ہوئے ہیں تو ان کے قریب کفر و شرک کبھی نہیں آیا. یہ پیدائشی مومن ہے. ہاں حضور نے اعلان کیا، ہم یہ کہتے ہیں نا 8 سال کی عمر میں حضرت علی ایمان لائے، اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ وہ اس اعلان کے منتظر تھے، طبیعت منتظر تھی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 38 سال کی عمر میں، کیونکہ حضرت ابوبکر حضور سے 2 سال چھوٹے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے 2 سال چھوٹے ہیں، اور حضرت مولا مرتضیٰ 30 سال چھوٹے ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ 2 سال چھوٹے ہیں، اور 38 سال کی عمر میں آپ نے ایمان لایا. تو ایمان لانے کے مسئلے پر کیا ہے؟ یہ فطرتی مومن ہے، یہ پیدائشی مومن ہے. ان کے دلوں کے اندر اللہ کی توحید کا چراغ روشن تھا، جیسے حضرت ابوبکر صدیق کے لیے کہ ان کا باپ پکڑ کر ان کو لے گیا بت خانے کے اندر، کہی تیرا رب ہے، خاموش کھڑے رہے. باپ جب چلا گیا تو باقاعدہ بت سے بات کی کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانے کو دے، میری طرف دیکھ. پتھر اٹھا کے مارا تو گویا کہ ان کا توحید کا لطیفہ روشن تھا. اور باپ نے آ کر دیکھا جناب کے بت کے سر پر پتھر لگ چکا تھا. تو یہی شان سرکار مولا مرتضیٰ کی. جو ہم یہ کہتے ہیں کہ مولا مرتضیٰ 8 سال کی عمر میں ایمان لائے یا 10 سال کی عمر میں ایمان لائے، اس کا مطلب یہ تھا کہ ایمان تو ہے لیکن رسول نے رسول ہونے کا اعلان نہیں کیا ہے. تو جس وقت رسول نے رسول ہونے کا اعلان کیا، مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے بچوں میں سب سے پہلے اس کی تصدیق کر دی. تو یہ ہے ایک عام آدمی کا ایمان لانا ہوتا ہے کہ وہ پہلے کفر کی گند میں تھا. اس سے یہ مراد نہیں ہوتا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ ایک بندہ کفر کی گند کے اندر ہو اور پھر وہ آ کر ایمان لائے. تو حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت مولا مرتضیٰ ایسے نہیں، بلکہ یہ پہلے سے نفیس اور لطیف ہیں اور ان کے دل کے اندر ایمان موجود ہے. رسول کہیں گے تو یہ تصدیق کریں گے. جس وقت حضور سید عالم نے اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان کیا تو حضرت سرکار مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے اسی بچپنے میں آپ کی تصدیق کر دی. پھر پوری زندگی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، ہر غزوے میں رہے، ہر معاملات میں رہے، ہر احوال کے اندر رہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی محبت اور عنایت کا حال اتنا رہا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بات کو ارشاد فرمایا کہ میرا علی ایمان میں اس قدر مضبوط ہے اور اس کا غصہ لینا اور اس کا محبت کرنا یہ میری ذات کے ساتھ ایسا ہے اور یہ معیار ہے. یہ کسی سے پیار کرے گا تو میرے لیے کرے گا، یہ کسی پر غصہ کرے گا تو میرے لیے کرے گا. تو اب بات الٹی کر لیجئے، اب جو اس سے محبت کرے گا وہ میرے لیے کرے گا، اور جو اس سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھتا تھا اس لیے رکھے گا. تو سرکار مولا مرتضیٰ کے لیے حضور نے فرمایا، جامع ترمذی شریف کی حدیث ہے، فرمایا لا يحب علیا منافق ولا يبغضه مومن. علی سے بغض ہمیشہ منافق رکھے گا اور علی سے جی و جان سے پیار ہمیشہ مومن کرے گا.
یہاں سے دو چیزیں ثابت ہوئی. یہی بات حضور نے انصار کے لیے بھی کی ہے. سرکار نے اپنے صحابی، ہر صحابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عظمت و معیار پر ہے. یہی انصار کے لیے بھی حضور نے فرمائی تھی کہ انصار کی محبت ایمان ہے، انصار کا بغض نفاق ہے. یعنی انہوں نے صداقت ایسی ثابت کر کے بتائی کہ اب ان کا کوئی شوق مرضی نہیں رہی. وہ اسلام کے قالب اور سانچے میں ایسے ڈھل گئے ہیں کہ اب وہ معیار اور کسوٹی بن گئے ہیں کہ رسول کا کون ہے. فرمایا جو ان کو پسند کرے گا وہی رسول کا ہے، اور رسول کا کون نہیں ہے. فرمایا جو ان کو نہیں پسند کرتا وہ رسول کا نہیں ہے. تو فرمایا کہ لا يحب علی منافق ولا یبغضہ مؤمن، جامع ترمذی او کما قال، کسی کو علی سے محبت کرتا ہوا دیکھو تو سمجھ لو کہ وہ مومن ہے، اور علی سے جان چراتا ہوا کسی کو دیکھ لو تو سمجھ جاؤ کہ وہ منافق ہے. لیکن جو درجہ ان کو دیا گیا ہے اس میں ہے. یہ بھی آپ ذرا اگلا مرحلہ اس کا یہ ہے کہ جو مقام و مرتبہ ان کا ہے اسی مرتبے کے اندر، یعنی یہ ہے نا کہ جو ان سے محبت کرے تو وہ مومن ہے، اور جو ان سے بغض رکھے وہ منافق ہے. وہیں پر سرکار دو عالم نے دوسری جگہ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میرا علی ایمان کی ایسی کسوٹی ہے کہ اس سے دو قوموں کو جانچا جائے گا، دو قوم اس کی وجہ سے پہچانی جائے گی، اور دو قوموں کے فیصلے اس کی وجہ سے کیے جائیں گے. فرمایا ایک وہ ہوگا جو اس کی محبت میں ایسی باتیں کرے گا جو خود اسے پسند نہیں، نہ اللہ کو پسند نہ رسول کو پسند. محب مفرط، یعنی محبت میں بے جا غلوف کرنے والا، جو مولا علی نے اپنے لیے نہیں کہا وہ ان کی طرف منسوب کرنے والا. کیونکہ آپ کہیں گے آپ اس موضوع کی طرف کیوں آ گئے؟ میں نے کہا اس لیے کہ مولا علی پر بولنا دو دھاری تلوار ہے، کیونکہ آپ کسوٹی ہیں، آپ ایک معیار ہے، نہ ہم نیچے اتر سکتے نہ اوپر اتر سکتے ہیں. سرکار نے یہاں تک فرمایا کہ میرے علی کی مثال مثل عیسیٰ علیہ السلام کی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے تین قومیں کھڑی تھی، دو وہ تھی، ایک تو وہ تھی جو آپ سے محبت میں اتنی آگے بڑھی کہ آپ کو خدا اور خدا کا بیٹا کہہ دیا، اور خدا کا بیٹا جو کہا وہ محبت میں آگے بڑھی. لیکن جو محبت کا قانون تھا، توجہ سے ذرا قیمتی بات عرض کر رہا ہوں، جو آپ کا منصب اور مقام تھا وہ اللہ نے بتا دیا تھا. انہوں نے اپنے ذہن سے ایک منصب بنایا تھا، ماننے والوں نے اپنے ذہن سے ایک منصب بنایا، اور اپنے ذہن سے ایک منصب بنا کر اپنے ذہن سے ایک محبت بنا لی اور اس معیار تک اوپر لے جانے لگے. اس لیے شریعت یہ کہتی ہے کہ کسی سے محبت کرو تو محبت شرعی کرو. کیا مطلب؟ یعنی جو درجہ بندی اللہ رب العالمین نے رکھی ہے اسی دائرے میں رہ کر محبت کرو. کوئی کہنے آج میرا دل چاہ رہا ہے ان کے لیے میں یہ جملہ بول دوں، تو میں نے کہا پیر صاحب، مولوی صاحب، آپ کے دل کی کچھ نہیں چلے گی، ان کے لیے آپ وہی جملہ بولیں گے جو شریعت کے دائرے کے اندر آئے گا. تو محبت ہوگی شرعی، محبت ہوگی شرعی، یعنی وہ یہ شعر شاعری والی محبت نہیں ہوگی کہ پتے کو گلاب کہہ دیا جائے، کانٹے کو پھول کہہ دیا جائے. یہ مبالغہ نہیں ہوگا یہاں پر، وہ شعر شاعری میں ہوتا ہے. آپ میری اردو کو سمجھ رہے ہیں؟ کوئی دلچسپی ہے آپ کو اس موضوع سے؟ کیونکہ جو دور چل رہا ہے اس حوالے سے یہ میں بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. جیسے شاعر خواہ مخواہ کا مبالغہ کرتا ہے نا، قیمتی بات عرض کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے. فضائل آپ سنتے رہتے ہیں، جو کہ فضائل کا جو مقصد اور اس کا جو رزلٹ ہے وہ بتا رہا ہوں میں آپ سے، کہ اتنی حدیثیں اور فضائل ہم سنتے ہیں تو اس کا پیمانہ کیا ہے، کرائٹیریا کیا بنے گا اس کا. جیسا ایک شاعر ہوتا ہے، اس کو کہہ دیا جائے جناب آپ بنجر علاقے کی تعریف کریں، یہ بلا تشبیہ میں مضمون سے ہٹ کر ایک الگ بات کر رہا ہوں. وہ جناب اب وہ کیکر کے درخت کو بھی وہ گویا کہ گلاب کا پیڑ ثابت کرے گا، کانٹے کو بھی پھول ثابت کرے گا، پستی کو بھی وہ الو ثابت کرے گا، کیونکہ اس نے ایک ذہن بنا دیا کہ میں نے ہر حال میں تعریف ہی کرنی ہے اور شے کی حقیقت کو بیان نہیں کرنا ہے. اسلام یہ نہیں کہ، اسلام یہ کہتا ہے کہ محبت ہم کسی سے کہیں گے کریں گے تو اللہ کے کہنے پر کریں گے نا. تو توجہ سے سنو، تو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے جو دائرہ بنایا ہے، اس کی شریعت کی جو اس کی ذات کی جو لمٹ اسلام بیان کرتی ہے، وہیں تک کے اندر اس کو رکھنا، یہ محبت شرعی ہے. اس لیے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ میرے ساتھ ایسی محبت نہ کرنا، جس کا خلاصہ بعض حدیث کا جیسے عیسیٰ ابن مریم کے ماننے والوں نے کر لیا تھا، یعنی خدا کا بیٹا نہیں کہہ دینا. اب دیکھیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہا معاذ اللہ، تو
یعنی اللہ کا بیٹا کہنے سے مراد ان کے نزدیک سب سے بڑی ذات تو اللہ کی ہے. تو اپنے محبوب کو وہ کتنا اوپر لے کے جا رہے ہیں، لیکن جہاں لے کے جا رہے ہیں وہ اس قانون کو توڑ رہے ہیں، اس درجے کو توڑ رہے ہیں. اور محبت جب تک ایک ضابطے قانون میں رہتی جب تک عزت ہے، لیکن اگر اس کو ہٹا دیا جائے، اس کو بڑھا دیا جائے، تو وہ اس ذات کی توہین بن جاتی ہے. کیونکہ اس کے اوپر بھی کچھ لوگوں کا منصب ہوگا نا. جب اس کو اس درجے سے اٹھائیں گے تو اوپر والوں سے مل جائے گا، جب اوپر والوں سے مل جائے گا تو خود اس کی توہین ہو جائے گی کہ یہ منصب اس کا نہیں ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا کہ میری تعظیم ایسی کرو جیسی ہے، جو میں نے بیان فرمائی. یعنی نہ خدا کہنا ہے، نہ خدا کا بیٹا کہنا ہے، اور نہ اپنے مثل بشر کہنا ہے. اس کے دائرے میں رہ کر آپ کی شان و عظمت کو بیان کرنا ہے. اس لیے مسلمان کہتے ہیں کہ آپ ہیں تو انسان ہی ہیں، جن سے بشر ہی، لیکن کوئی بشر آپ جیسا نہیں ہے. آپ اللہ کی مخلوق ہیں، سید الخلق ہیں، سید الانس والجن ہیں، خیر الانام آپ ہیں. انام کہتے ہیں مخلوق کو، خیر الانام اللہ کی مخلوق میں سب سے بہتر ہے. یہ ہے وہ درجہ، یہ ہے وہ مقام. صحابہ اکرام نے جب عرض کی کہ دیگر اور چیزوں کو سمجھ، تو فرمایا کہ اسی معاملے کی تعظیم. اب آپ دیکھیں سرکار نے مولا مرتضیٰ کے بارے میں کیا فرمایا. فرمایا کہ علی تیری مثال مثل عیسیٰ کی ہے. بہت سمپل بات میں کر رہا ہوں آپ کو، اگر تھوڑی سی توجہ کریں گے بات کھل کے سامنے آئے گی. بہت سمپل بات ہے، آسان بات. حضرت عیسیٰ کو مانتے جانتے ہیں آپ ان کے ساتھ کیا ہو. فرمایا تیرے ماننے والے بھی دو قسم کے ہوں گے. ایک وہ ہوں گے جیسے بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کر دی، ان کی والدہ پر تہمت لگا دی، سیدہ مریم پر بری تہمتیں لگائی، یہ قرآن میں موجود ہے. اور جو حضرت عیسیٰ کی شان تھی اس سے انکار کیا، کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے. اور کچھ ایسے تھے کہ جنہوں نے مانا تو خدا کا بیٹا بنا دیا. فرمایا تو بھی ایسے ہی ہے. کچھ لوگ غرق ہو جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے تیری محبت میں بیجا آگے بڑھ کر. جو تیرا منصب نہیں ہوگا اس میں، یہ نہج البلاغہ میں بھی یہ شیعوں کی کتابوں میں، کہ محب مفرد. اور کچھ وہ بدبخت خارجی ہوں گے کہ جو اللہ نے تجھے تیری شان دی ہے اس شانوں سے تجھے چھپائیں گے اور تیری طرف غلط باتیں منسوب کریں گے. جیسے عبد الرحمن بن ملجم، جس ملعون نے 21ویں شب کو حضرت مولا مرتضیٰ کو شہید کیا تھا، معاذ اللہ معاذ اللہ، اس نے پہلے حضرت مولا پر کفر کا فتویٰ دیا تھا. معاذ اللہ. وہ شخصیت کے جن کے گھر آیت تطہیر اترے اور جن کی شان جلالت یہ ہے. تو اب آپ دیکھیں ایک ماننے والا وہ ہے کہ جو منصب ہے اس سے گرا رہا ہے، اور ایک وہ ہے جو منصب نہیں ہے اس سے بڑھا رہا ہے. کامیاب اہل سنت ہیں کہ جو آپ کی شان ہے، جو آپ کی عظمت ہے، جو آپ کا انداز ہے، جو خود آپ کی پریکٹیکل لائف سے ظاہر ہوتا ہے بالکل بعینہ، اسی سانچے کے اندر ہم اس بات کو قبول کرتے ہیں. اس بات کی حقیقت کے بعد اب آگے بڑھتے ہیں. حضور نے فرمایا کہ علی معیار محبت ہے، کہ اس سے محبت کرے گا مومن. آپ کے دل میں اگر مولا علی کی محبت آ جائے تو اللہ کے حضور سجدہ شکر. لیکن شرعی محبت جس طرح میں نے عرض کیا، جیسا ان کا مقام و مرتبہ ہے، اور مقام و مرتبے کے اعتبار سے یہ ہے کہ خلفائے ثلاثہ کے بعد حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، اس کے بعد قیامت تک کے لیے جتنے نیک لوگ ہیں سب میں افضل پھر مولا علی مرتضیٰ ہے. اور اس ترتیب میں پھر اوپر عثمان غنی ہیں، پھر فاروق اعظم ہیں، پھر ابوبکر صدیق ہے. یہ تو افضلیت کا مسئلہ ہے. لیکن جزوی فضیلت جو سرکار کی ذات سے الگ الگ ملی ہے، اس میں حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات اتنی ہے کہ ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ حضرت مولا مرتضیٰ کی شان میں اتنی احادیث آئی ہیں جو کسی اور صحابی کے لیے نہیں آئی. اس کی وجہ کیا تھی وہ میں آگے چل کر بتاؤں گا، اس کی وجہ کیا تھی. اب آپ یہاں پر دیکھیے کہ جو حضور سید عالم نے یہ ذکر فرمایا، یہاں سے ایک بات پتہ چلی کہ محبت بھی دین کا حصہ ہے. کیونکہ یہاں پر دیکھیں حضرت علی نماز کا نام نہیں ہے، ایک بندے ہیں. اس کو ذرا توجہ سے آپ سنیے. حضرت علی جو ہیں وہ روزہ نہیں ہے، ایک انسان ہے، ایک بندے ہیں. ٹھیک ہے. حضرت علی حج نہیں ہے، ایک بندے ہیں. یہ بات جو کی جاتی کہ جناب یہ آپ کیا محبت کا طرح، نماز پڑھی ہے جناب، روزہ رکھی ہے، بس یہی محبت ہے. میں نے کہا بالکل نماز پڑھی جائے گی، اس کو کیسے چھوڑا جائے گا، روزہ رکھا جائے گا، اس کو کیسے چھوڑا. لیکن بات عادی نہ کریں. اسلام کے دو پہلو ہیں، جب یہ دو پہلو جڑ جاتے ہیں تو اسلام مکمل ہو جاتا ہے. اسلام کا ایک یعنی دو پارٹ ہیں سمجھانے کے لیے، ہے تو ایک ہی لیکن سمجھانے کے لیے. اسلام کا ایک پارٹ ہے عبادات پر،
کچھ فزیکل عبادات ہیں اس پر، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس کو ذرا توجہ سے سنیے آپ. اور دوسرا حصہ ہے شخصیتوں سے محبت اور تعظیم. یہ دونوں چیزیں جب جڑ جاتی ہیں تو اسلام مکمل ہو جاتا ہے. دیکھیں نماز فرض آپ نے پڑھ لی ہے نا الحمدللہ، تراویح پڑھ لی ہے، فجر پڑھیں گے، وہ دین کا 50% کا حصہ آپ نے مکمل کیا. اور 50% وہ حصہ ہے کہ جن کو اللہ نے عزت و توقیر دی ہے اور جن سے محبت اور پیار کو اللہ نے لازم کیا ہے، اس چیز کو بھی اپنے اندر زندہ رکھا جائے. تو دو فرضوں کے درمیان ہم ایک اور فرض کی تیاری کر رہے ہیں. اب اسی میں صلاۃ و سلام لے لیجئے، انگوٹھا چومنا لے لیجئے، میلاد کا جلوس لے لیجئے، عرس لے لیجئے. یہ ساری کیا چیزیں؟ یہ دین کا ایک خصوصی مطالبہ ہے کہ ان شخصیات سے محبت کرنا. صرف کہہ دیا جائے نہیں بس ٹھیک ہے محبت یہی ہے نا کہ داڑھی رکھ لی آپ نے، محبت یہی پگڑی باندھ لی. سرکار نے پوچھا تھا نا حضرت عمر سے، کیا عمر تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ اے عمر مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ تو حضرت عمر نے آگے سے نہیں کہا کہ حضور نماز تو پڑھ لی میں نے، روزہ رکھ لیا. بات سمجھنے کی ہے، اس فتنے والے دور میں یہ بات سمجھیں آپ. لوگ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے نماز پڑھ لی دین، اور یہ بھی نہیں ہے کہ صرف محبت کی بات کی اور نماز نہیں پڑھی، یہ بھی غلط ہے. دونوں ایک درجے میں ہے. جس طرح عبادات میں یہ چیزیں فرض ہیں اس طرح محبت میں یہ چیزیں فرض ہیں. یہ دونوں چیزیں جڑتی ہیں تو بات مکمل ہوتی. اس لیے آپ دیکھتے ہیں قرآن صرف نماز کی بات نہیں کرتا. جہاں قرآن نماز کی عظمت بیان کرتا ہے وہیں قرآن صحابہ اور اولیاء کی عظمت بھی بیان کرتا ہے. تو پتہ چلا قرآن پر عمل کب ہوگا؟ کہ جب عبادات بھی پورے طریقے سے ادا کی جائے اور اللہ کے محبوبوں سے پیار اور ان کا ذکر بھی کیا جائے. یہ بہت سالڈ چیز ہے، اس کو سمجھ لیجیے آپ. اس میں سے ایک چیز کو ڈیمیج کر کے بد مذہبیت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ یہیں سے شروع ہوتی ہے کہ ان ہستیوں کو ویلیو نہیں. ہماری طرح ہیں جی، ہماری طرح ہیں، ہم بھی انسان ہیں وہ بھی انسان ہیں. تو میں نے کہا تم ایسے انسان ہو کہ جن کو گلی میں کوئی نہ پوچھے، اور یہ وہ انسان ہے جن کی شان میں قرآن اتر رہا ہے، جن کی تعریف خدا کر رہا ہے. تو انسان ہونے کے باوجود اسٹیٹس اور مرتبے میں فرق ہے اور ان کی محبتیں لازم کی گئی. کتنی زبردست محبت ہے. فرمایا جو علی سے محبت نہیں کرتا نماز پڑھ کر بھی مومن نہیں ہے. اب بتائیے آپ، یعنی علی نماز نہیں ہے لیکن نماز کی قبولیت کے لیے اس بندے کی محبت لازم ہے. کلمہ ہم نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ پڑھ لیا، لیکن اس کی صداقت کب ہے؟ جب ان کی محبت بھی ساتھ میں شامل ہو جائے. اور ان کی محبت کوئی خدا کے، ابھی آپ کے ذہن میں ایک سوال آ سکتا ہے یار ان کی محبت ہوگی تو پھر اللہ کی محبت کیا؟ تو یہ بھی ایک شیطانی وسوسہ ہے. نہیں، ان کی محبت ہی اللہ کی محبت ہے. کہیں گے وہ کیسے؟ ہم نے کہا اس لیے کہ اللہ کے کہنے پر کی جا رہی ہے، اللہ کے لیے کی جا رہی ہے. جیسے ماں باپ سے ہم پیار کرتے ہیں نا، لازم ہے نا ماں باپ سے محبت کرنا ہے، اور اللہ سے بھی پیار کرتے ہیں. تو یہ دو محبت ہے، ایک محبت ہے، ایک محبت ہے. کیونکہ ماں باپ سے محبت کس کے لیے؟ اللہ کے کہنے پر ہے، خدا سمجھ کر نہیں، خدا کے کہنے پر، کہ خدا نے ان کا منصب بتایا ہے، مقام بتایا ہے. تو اولیاء، صالحین، انبیاء کی محبت یہ خدا کے علاوہ نہیں، یہ خدا ہی کی محبت ہے، کیونکہ خدا کے کہنے پر ہو رہی ہے اور خدا انہی کی محبت کو اپنی محبت کی دلیل قرار دیتا ہے. اب آپ خود دیکھیے نا، آگے بڑھتے ہیں ایک بات کر کے. جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تھا تو ابلیس جو تھا، شیطان ابلیس، اس نے کوئی شرک کیا تھا؟ نہیں. کیا کیا تھا اس نے؟ وہ کیوں راندہ درگاہ ہوا؟ اس کو کیوں لانتی کہا گیا؟ اس کو کیوں کافر کہا قرآن نے؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ تو اللہ کو مانتا تھا نا. اللہ نے کہا آدم کی تعظیم کرو، اس نے کہا نہیں تیری کروں گا. کہا آدم کو سجدہ کرو، کہا نہیں کروں گا. اپنے زوم میں، اس کا جو زوم تھا اس میں وہ یہ بات صحیح سمجھ رہا تھا. اس نے کہا مولا جب تجھے مان رہا ہوں تو اس کو ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ اور ایک جبریل تھے، انہوں نے کہا مولا تجھے بھی مانوں گا اور جس سے تو محبت کا کہے گا اس سے بھی محبت کروں گا. اب یہ ڈیفرنس آپ کو سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ اب عرس کیوں ہے، اولیاء کیوں ہے، انبیاء سے محبت کیوں ہے. تو یہ دو نہیں ہے میرے دوستو، یہ دو نہیں ہے، یہ ایک ہی ہے. اس میں حضرت مولا شیر خدا کی شان ہے. اب آئیے، وقت تھوڑا سے رہ گیا، ہم اس کو ذرا جلدی جلدی حضرت علی کی شان بیان کرتے ہیں. اور یہ بڑی مبارک شان ہے. جب مرتبہ میرے بزرگوں دوستو تھوڑا سے وقت ہے، ہمارے ذہن میں ہوگا تو ہم کسی جس کو ہم جانتے نہیں تو اس کا ادب کیسے کریں گے؟ اور ان ہستیوں کو جاننا پڑے گا کیونکہ ان کی محبت لازم ہے میرے بچوں، میرے بھائیوں. اگر ہم ان کو جانیں گے نہیں تو کہیں بید بھی کر بیٹھے، معاذ اللہ کہیں انکار کر بیٹھے تو نمازی بھی گئی اور کلمہ بھی گیا. تو لہٰذا
اس لیے ان دنوں کو منایا جاتا ہے تاکہ شریعت کی یہ بنیادی تعلیم سے ہم اویئر ہو جائیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی شان کیا ہے؟ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ انا کنا لنعرف المنافقین، مدینہ منورہ میں کیونکہ منافقین جو ہے نا وہ حضرت علی سے بہت چڑھتے تھے۔ منافق کون تھے؟ جن کو حضور پسند نہیں تھے۔ یہ آسان ترجمہ سمجھ لیا۔ قرآن میں 28ویں پارے میں ایک پوری سورت ہے، سورۃ المنافقون۔ اگر آپ سمجھنے والے ہو نا تو میں یہاں پر خوشبو بکھیر کے رکھ دوں، ایسی باتیں آپ ذرا توجہ رکھیں ایمان کے، کیونکہ جو ہم اپنے ایمان کے بچانے کے لیے سوچتے ہیں وہ آپ کے سامنے شیئر کر رہے ہیں۔ 28ویں پارے میں پوری ایک سورت ہے سورۃ المنافقون، جس کی کئی دفعہ تفسیر آپ گھر میں جا کر اس سورت کو پڑھیے، اس کے ساتھ حاشیہ کنز الایمان دیکھیے، آپ کو پتا چلے۔ منافق دل سے حضور کو نہیں پسند کرتے تھے، تو جب دل سے حضور کو نہیں پسند کیا تو پھر حضور کی پسند کو بھی پسند نہیں کیا۔ آپ نے حضور کی پسند کو پسند کیا، اس کا مطلب حضور کو پسند کیا ہے، یہ ہے۔ اس لیے وہ ہر اس سے چڑھتے تھے جس کو حضور پسند کرتے تھے، اور صحابی ہر اس سے خوش ہوتے تھے جس کو حضور پسند کرتے تھے۔ تو جس کی پسند حضور بن گئے تو حضور کی پسند بھی اس کی پسند بن گئی، اور جس کی پسند حضور نہ بنے تو حضور کی پسند اس کے نزدیک پسند نہ بنی۔ حضور علی کو محبت کرتے تھے تو منافقین علی کو پسند نہیں کرتے۔ حضور اپنے صحابہ سے محبت کرتے تھے تو وہ صحابہ کو معاذ اللہ کیا کہتے تھے؟ قرآن دیکھیں، دوسرا رکوع ہے پہلے پارے کا، سورہ بقرہ کا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ قَالُوا أَنُؤْمِنُوا كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، جب ان سے کہا جاتا تھا مسلمان ہونا چاہتے ہو، کہہ لگے ہاں، کہ کلمہ پڑھ لیا نا، فرمانی کلمے کے ساتھ کچھ پریکٹیکل بھی چاہیے۔ اللہ فرماتا کچھ پریکٹیکل چاہیے، عملی شکل چاہیے۔ کہ کیسے؟ فرما کما آمن الناس، جیسے ابو بکر عمر عثمان کا رویہ ہے نا رسول کے ساتھ، کلمے کے ساتھ وہ رویہ انداز ادب کا وہ بھی لاؤ، ذرا کچھ رویہ بھی پیدا کرو، باڈی لینگویج بھی ایمان کے مطابق کرو۔ جب ان کو نبی کہا ہے نا تو کچھ نرمی لاؤ اپنے اندر، ان کے ذکر کے لیے زبانوں کو تر کر لو، دلوں کو نرم کر دو۔ جیسا دیکھو کلمہ تو تم نے بھی پڑھا، کلمہ ابو بکر نے بھی پڑھا، لیکن فرق کیا ہے؟ کلمے کے ساتھ ساتھ کچھ رویہ بھی بناؤ۔ سمجھ رہے میرے کہنے کا مقصد؟ رویہ بھی بناؤ۔ جی میں مانتا ہوں نا، تو یہ اس طرح بول کر کیا ماننا؟ میں تسلیم تو کرتا ہوں نا آپ کو، تو یہ انداز ہوگا تسلیم کو، یا محبت سے کہنا ہوگا میری اوقات نہیں تھی کہ اللہ نے فضل فرمایا اور آپ کے دامن سے وابستہ کر دیا۔ یہ ہے وہ رویہ جو تسلیم کو واضح کرتا ہے۔ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، ایمان ایسے لاؤ جیسے رسول کے صحابہ لائے۔ تو منافقین کو رسول کی محبت ہی پسند نہیں تھی، تو وہ کہتے تھے اَنُؤْمِنُوا كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، معاذ اللہ، سفہاء بے وقوفوں کو کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایسی بے وقوفانہ حرکت ہم سے نہیں ہوتی کہ وضو کا پانی بھی ہاتھ میں لے رہے ہیں، وضو کا پانی بھی ہاتھ میں لے رہے ہیں، نبی تھوک رہے ہیں تو تھوک بھی، ایسا بے وقوفانہ کام ہم سے نہیں ہوتا۔ تو کچھ تعظیم کے کام ہم کر دیں تو کہتے ہیں یہ جنڈا منڈا بے وقوفانہ کام ہم سے نہیں ہوتا۔ میں نے کہا یہ ہو کس کے لے رہا ہے؟ پہلے اس پر غور کر، یہ ہو کس کے لے رہا ہے، اس پر ذرا غور کریں اور دیکھیں۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ جناب وہ نفرت کرتے تھے۔ تو یہاں پر حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں منافقین کو ہم پہچانتے کیسے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے پگڑیاں ہماری طرح پہنی ہوتی، داڑیاں ہماری طرح تھی، ہماری صف میں نماز پڑھتے تھے، لیکن پہچاننے میں نہیں آتے تھے، اور ہم ڈرتے تھے یار کوئی راز کی بات کر رہے ہیں تو وہ آ کر کھڑا ہو جائے۔ اب ہمیں کیا پتا کہ وہ مومن ہے یا دل سے چور ہے؟ لباس حلیہ مسلمانوں کی مسجد کے اندر ہے، وہ اگر وہ مومن ہے اس کی توہین کر دی تب بھی غلط ہے، اور وہ مومن نہیں ہے اور اندر سے منافق ہے، ظاہر میں مسلمان نظر آ رہا ہے، اس کے سامنے کوئی بات راز کر دی اور اس نے کہیں آگے پہنچا دی تو یہ بھی غلط ہے۔ تو پھر ہمارے پاس کسوٹی کیا تھی؟ کس طرح ہم چیک کرتے تھے؟ جب ہم کھڑے اور کوئی اجنبی بندہ داڑھی ٹوپی اور نمازی بن کر ہمارے پاس آتا نا، ہم کہتے تھے یار دیکھو علی کو اللہ نے کیسی شان عطا فرمائی۔ صحابہ یہ جامع ترمذی شریف ہے، وہ کہتے ہیں پھر ہم کھڑے ہو کر کہتے ہیں یار آپ دیکھو مولا علی کو کیسی شان عطا فرمائی، کیسی شان عطا فرمائی۔ کہتے اِنَّا كُنَّا لَنَعْرِفُ الْمُنَافِقِينَ، کہتے ہم صحابہ منافق کو پکڑ لیتے تھے، پہچان لیتے تھے۔ کس سے؟
فرمایا نحن معاشر انصار ببغض علی بن ابی طالب، ہم علی کا ذکر کرنا شروع کرتے اور اس کے منہ کو دیکھتے، اگر اس کا منہ کھینچنے لگتا تو ہم کہتے ہیں نماز پڑھ کر بھی آئے پھر بھی منافق ہے، اس لیے کہ حضور نے فرمایا علی کے ذکر سے ہی مومن اور منافق پکڑا جائے گا، پہچانا جائے گا۔ تو آپ اندازہ لگائیے، یہ حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم شان ہے۔ بلکہ طبرانی میں تو کھلی حدیث ہے کہ ما کننا نعرف منافقین علی عہد رسول اللہ الا ببغض علی ابن ابی طالب، حضور کے زمانے میں بھی ہم اس طریقے کا گویا کہ ذکر کرتے تھے۔ اب آپ دیکھیں مزید شان جو حضرت مولا مرتضیٰ کو عطا فرمائی گئی وہ یہ ہے کہ سرکار مولا مرتضیٰ کو حضور نے ایک شان یہ دی ہے کہ انا دار الحکمت و علی بابھا، حضور نے فرمایا میں وزڈم، حکمت، دانائی، فراست، یعنی معاملے کو دیکھ کر اس کے بعد کیا ہونے والا ہے اس چیز کو سمجھ لینا۔ حضور نے فرمایا میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ حکمت کیا ہے جس کو آپ انگلش میں ایک چھوٹا سا لفظ ہے لیکن اس موضوع کو کھولتا نہیں ہے، وزڈم آپ کہہ دیتے ہیں اس کو، لیکن وزڈم کو بھی آپ وزڈم جب سمجھیں گے، جب اس زبان کی گہرائی میں اتریں گے تب پتہ چلیں گے یہ کس حقیقت کے لیے لفظ رکھا گیا ہے۔ تو حکمت کس کو کہتے ہیں میرے دوستو بزرگوں؟ ذرا اس میں آپ مولا مرتضیٰ کی انفرادیت والی شان دیکھیں۔ ہمارے علماء نے ایک بات لکھی ہے، کیونکہ آپ طلباء ضرور ہیں، بچے ضرور ہیں، لیکن بار بار علی مولا مرتضیٰ کی شان تو آپ سنتے ہیں، لیکن تھوڑا آج اوپر کلاس کی باتوں کو سمجھتے ہیں نا، تھوڑا ایک درجہ اوپر جانا چاہتے ہیں نا، تھوڑا میچور ہونا چاہتے ہیں۔ ہر گویا کہ نئے ورژن کا نیا موبائل آتا ہے اور آپ اس کے ایک ایک فنکشن کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو پہلے نہیں جانتے لیکن سمجھتے پھر اس کو چلانے۔ تو جب دنیا کے لیے اتنا خیال ہے تو پھر ذوق، کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ کو اوپر سے اوپر جا کر بات کو سمجھنا ہوگا، تب جا کر ایمان کی دیوار مضبوط ہو سکتی ہے، کیونکہ فتنوں کا دور ہے۔ اب آپ دیکھیں حضور فرماتے ہیں، یہ بڑی قیمتی بات میں مولا علی کی شان میں سے نکال کر آپ کو فرمایا کہ میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ ہمارے علماء نے لکھا کہ حکمت کس کو کہتے ہیں؟ حکمت کہتے ہیں ایسے شخص کو کہ جس کی عقل کامل ہو۔ ہائے ہائے، اب میں عقل کو کیسے سمجھاؤں آپ کو؟ عقل اس کو کہیں گے آپ کہ جب اسے ہر ایک کے مرتبے کا پاس اور اس کا لحاظ آ جائے، کہاں کیا بات کرنی ہے وہ آ جائے، کس کو کیسا سمجھنا ہے وہ آ جائے، کس کا کیا درجہ ہے وہ آ جائے، اتنا جب وہ بالغ النظر اور پختہ کھوپڑی ہو جائے تو کہتے ہیں عقل کامل ہو گئی ہے اس کی، اس کو نفع نقصان صحیح سمجھ میں آ جائے، کیا بولوں گا تو کیا ہو جائے گا اور نہیں بولوں گا تو کیا ہو جائے گا، یہ جو سامنے آئے اس کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے، یہ جو سامنے آئے اس کے ساتھ برتاؤ کیسا نہیں کرنا، اپنا نفع نقصان دنیا و آخرت کا جب بندہ خوب سمجھنے لگے تو اسی سمجھ کو عقل کامل کہتے ہیں۔ تو حکمت کس کو کہتے ہیں؟ حکمت کہتے ہیں جب عقل کامل ہو جائے، ذہانت کامل ہو جائے اور موجودات کی معرفت اور حقائق اشیاء کی معرفت آ جائے، بلکہ ایک آسان معنی یہاں پر یہ لکھا ہے وہ نور ہے جس سے الہام اور وسوسے میں فرق آ جائے۔ مثلا غور کریں، یہ بہت قیمتی بات ہے، کاش بندے ملے تو ہم آپ کے سامنے بات کریں۔ اب آپ دیکھیں یہ ہے تو یہ 1 منٹ کی بات، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے مضمون بڑھ جاتا ہے۔ حکمت کیا ہے؟ جب اس منصب کو سمجھیں گے تو پھر پتا چلے گا کہ مولا علی کو کیا منصب دیا گیا ہے۔ آپ کسی بھی آفس یا دفتر میں جاتے ہیں تو جب اس کے رینک کو دیکھتے ہیں، وہ رینک اور اسٹیٹس کا اگر آپ کو قدر نہیں ہے تو کرسی پر بیٹھے والے آدمی کو سمجھ ہی نہیں سکتے آپ، لیکن آپ کو پتا ہو اس کا رینک یہ ہے، اس کا اسٹیٹس یہ ہے، اس کے اختیارات یہ ہیں، تو آپ پہلے سے سمجھ جائیں گے اس سے جا کر بات کیسا کرنا ہے۔ تو حضرت علی کا اسٹیٹس کیا ہے، رتبہ کیا ہے کہ ان کو حضور نے فرمایا یہ حکمت کا دروازہ ہے۔ اب حکمت کس کو کہتے ہیں؟ ایک تو میں نے مثال دی، سمجھداری کا کمال، وزڈم، انتہائی سمجھداری کا کمال، جس کو ہر ایک کے حقوق کا لحاظ مکمل، اور ایک یہ ہے کہ کبھی کبھار ہم کسی چیز کو لینا چاہتے ہیں اور کسی چیز کو چھوڑنا چاہتے ہیں تو ہمارے ذہن میں 2 قسم کے خیالات چلتے ہیں، لو نہیں لو، لو نہیں لو۔ اب یہ 2 جو خیال چلتے ہیں اس میں ایک اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور ایک شیطانی وسوسہ ہوتا ہے۔ یہ سن لیں آپ، اس کو میں ذرا آسان کر رہا ہوں۔ ایک الہام ہوتا ہے، ایک وسوسہ ہوتا ہے۔ حکمت والا وہ ہوتا ہے جس میں اتنی تمیز اور صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ بات جو میں لے رہا ہوں یہ شیطانی وسوسہ ہے، یہ اللہ کا الہام ہے۔
فرمایا جب عقل اور طبیعت اتنی پختہ اور گہری ہو جائے اس کو حکمت کہتے ہیں. اور قرآن نے یہ بات کی وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. اللہ فرماتا ہے جس بندے کو ہمیں ایسی سمجھ اور ایسی حکمت دے دینا تو فرمایا فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا, ہم نے اس کو سمجھ لو ایسی دولت دے دی ہے کہ جس کو شمار ہی نہیں کیا جا سکتا. اور حضور فرماتے وہ حکمت کا شہر ہوں میں اور اس کا ایک دروازہ علی ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان ہوگی. اور قرآن نے لقمان حکیم کا ذکر قرآن میں ہے نا, وہ کتنے ذہین آدمی تھے, ان کے واقعات حالات دنیا کے ذہین لوگوں میں سے تھے. تو قرآن نے ان کی ذہانت کو کس لفظ سے تعبیر کیا ہے؟ سورہ لقمان میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ, ہم نے لقمان کو کمال کی دانائی اور حکمت دی تھی. اور یہی حضور فرما رہے ہیں میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین الجھے ہوئے مسئلے جب حل نہ ہوتے تو حضرت مولا علی سے جب پوچھا جاتا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سننے کے ساتھ ہی اس مسئلے کو حل فرما دیتے. پھر اس میں حضور نے ان کی تربیت کی ہے. حضرت علی کہتے ہیں میں چھوٹا عمر کا تھا, بڑی میری عمر نہیں تھی, سرکار نے مجھے یمن کا قاضی بنا کر بھیجا. یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے, سنیے. فرمایا بعثنی رسول اللہ الی الیمن, حضور نے مجھے یمن کا قاضی بنا کر بھیجا تھا. اور فرماتے وانا شاب, میں بالکل نوجوان تھا, بالکل جو جوانی کی عمر ہوتی وہ تھا. فرمایا اقضی بینہم, سرکار نے فرمایا ادھر جاؤ, چیف جسٹس بنا کر بھیجا. فرمایا نیچے کے چھوٹے قاضی مسئلہ تیرے پاس لائیں گے, تو مسئلے میں فیصلہ کرے گا. تو کہنے گے ولا ادری مل قضا, حضور میں تو جانتا ہی نہیں ہوں فیصلے ہوتے کیسے ہیں. تو اس میں ایک تو سرکار کی کرامت تھی فضرب بیدی فی صدری, سرکار نے میرے سینے پر ہاتھ رکھ کر ہاتھ مارا یوں. اور علم و دانائی کا مرکز سینہ ہوتا ہے نا, تو اس سے ایک تو کرم وہ ہوا. اور فرمایا اللہم اہدی قلبہ, یا اللہ اس کے دل کو مضبوطی دے, وثبت لسانہ, اور اس کی زبان کو حق گوئی عطا فرما دے. فرمایا فما شککت فی قضا بین اثنین, فرمایا بڑے الجھے کیس میرے پاس دو بندوں کے آتے تھے, لیکن مجھے اس میں فیصلہ کرنے میں کوئی بھی پریشانی نہیں ہوتی تھی. اور اس میں حضرت مولا مرتضیٰ یہ بھی بات کرتے ہیں کہ یوں بھی حضور نے مجھ سے کہا کہ ایک بات یہ بھی سن لو علی, جب تیرے پاس کوئی مسئلہ لے کر آئے گا نا تو دونوں کی بات سن کر فیصلہ کرنا, ایک کی بات سن کر کبھی فیصلہ نہیں کرنا, دونوں کی بات کو سن کر فیصلہ کرنا. اب حضرت علی کا علم کیسا تھا ذرا اس پر آپ ذرا توجہ فرمائیے. بخاری شریف کی حدیث ہے حضرت علی کے سامنے قرآن کی کوئی آیت پڑھی جاتی نا تو ہر بندہ اپنے ذہن سے اس کا ایک معنی سمجھتا اور ٹھیک سمجھتا, لیکن جب علی اس کی ایک تفسیر بیان کرتے تو لوگ حیران ہو جاتے تھے کہ کیا معنی آپ نے بیان کیا, اور رب کی جو مراد ہے, رب کیا کہنا چاہتا ہے, اس سے کتنی قریب تر جا کر آپ نے بات کو سمجھا ہے. آپ میری اردو سمجھ دیگر 1 2 3 آپ کو سمجھ میں آئے. اب ان کا رتبہ دیکھیں کیسا ہے. قرآن کریم نے کہا قل, اے نبی آپ کہیے, یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے, نمازوں کو سیکھنے والوں اللہ والوں کے مرتبے بھی سیکھو, روزوں کو رکھنے والوں اللہ والوں کے مرتبوں کا بھی لحاظ رکھو, یہ بھی اس درجے کا فرض ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے, قل اے نبی پاک آپ کہیے, کیا کہیے, لا اسألکم علیہ اجرا, میں کوئی ریوارڈ نہیں مانگتا, میں کوئی بینیفٹ نہیں مانگتا. جو خدمت میں نے دین کی تم سے کی ہے, میں نے کتنی مشقتیں اٹھائیں, سرکار نے کتنی مشقتیں اٹھائیں, کتنا پریشان کیا گیا اور امت تک دین کو پہنچایا. اور صحابہ یہ چاہتے تھے کہ ہم اس کا کوئی ریوارڈ کوئی بدل دیں, شکرانہ دینا. حضور آپ نے ہمارے لیے نیند بھی چھوڑی, علاقہ چھوڑا, گھر چھوڑا, اپنے خاندان کے لوگوں کو قربان کر دیا اور ہمارا رشتہ رب سے جوڑ دیا. ہم تو جہنم کے گڑھے میں گر رہے تھے اور آپ نے مہربانی فرمائی, تو ہم کچھ دینا چاہتے ہیں. یہ ہوتا نا نیک لوگوں میں کہ بھائی کوئی عوض دینا چاہتے ہیں, اگر آپ کے ساتھ کوئی بھلائی کرے تو آپ کچھ دینا چاہتے ہیں, اچھوں کی علامت ہوتی ہے. تو صحابہ کچھ دینا چاہتے تھے, تو رب کریم نے ذکر فرمایا حبیب ان سے کہو کہ لا اسألکم علیہ اجر, میں دین کی خدمت پر تم سے کوئی ریوارڈ نہیں مانگتا, اجر نہیں مانگتا. ہاں اگر دینا چاہتے ہو الا المودۃ فی القربى, میری قرابت داروں سے محبت کرو, یہ قرآن کا حکم ہے. اب حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ من قرابتک, حضور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کی قرابت دار, عربی کا لفظ سن لیجیے, قرابت دار, قربا, ہم آپ کے قربا قرابت داروں سے محبت کریں. یہ لازم ہے کیونکہ آپ نے ہمیں کلمہ پڑھایا, تو ہم آپ کو عوض میں کیا دیں؟ فرمایا میرے قرابت دار کی محبت دو. ایک حیا والے آدمی کے نزدیک اس کا کتنا بڑا مضمون ہے آپ سمجھیے.
تو پوچھا یا رسول اللہ ہمیں بتا دیجئے وہ آپ کے قرابت دار کون ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا من قرابتک ہؤلاء الذی وجبت علینا مودتہم، حضور وہ کون قرابت دار ہیں جن کی محبت ہم پر فرض کی گئی؟ قال علی فاطمہ وابناہما، فرمایا وہ علی ہے، وہ فاطمہ ہے اور اس کے دونوں بیٹے ہیں۔ فرمایا ان کی محبت تم پر لازم ہے، اگر مجھے خوش کرنا چاہتے ہو کہ میں نے تمہیں کلمہ پڑھایا، میں تمہاری شفاعت کروں گا اللہ کے اذن سے، میں تمہیں بخشواؤں گا، میں نے تمہیں کلمہ پڑھا کر جہنم سے بچایا اور تمہیں جہنم کے گڑھے سے بچایا اور تمہاری نسلوں کو بد اخلاقی سے بچایا، اس کے عوض میں اگر، اور میں نے تمہیں اللہ کے قریب کر دیا، اس کے بدلے میں اگر تم مجھے کچھ دینا چاہتے ہو تو پھر علی سے پیار کرو، فاطمہ کا ادب کرو اور حسن سے محبت کرو اور حسین سے محبت کرو۔ تو آپ دیکھیے کتنے ضروری لوگ ہیں یہ ہیں۔ تو نماز کے فرائض کے ساتھ یہ باتیں بھی تو سیکھنی، پہلے کبھی ہم نے سیکھی یہ بات، تو یہ سیکھنی چاہیے کہ جناب ان کا مرتبہ اور مقام اور ان کی عظمت و شان کتنی بلند ہے اور ان کا کیا مقام اور ان کا کیا مرتبہ ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب آپ دیکھیے کہ ان کی شان پر میں، وقت ہمارا زیادہ ہو رہا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران کے کچھ عیسائی آئے تھے۔ نجران آج سعودیہ کے اندر ہی ہے، وہ عرب کا ایک علاقہ تھا جہاں پر کثرت کے ساتھ نصرانی رہتے تھے۔ وہ آئے اور انہوں نے حضور سید عالم سے کہا کہ آپ ہمارے دین کے اگینسٹ میں ہیں اور ہم بھی آسمان کی کتاب کو مانتے ہیں، آپ بھی مانتے ہیں، تو پھر آپ جو ہے وہ ہماری بات کو قبول کیوں نہیں کرتے؟ حضور نے فرمایا اس لیے کہ تم حضرت عیسیٰ سے متعلق عقیدہ ٹھیک نہیں رکھتے ہو۔ انہوں نے کہا عیسیٰ کون ہے؟ حضور نے فرمایا عیسیٰ اللہ کے بندے اور اس کے نبی ہیں۔ تو کہنے کہ وہ تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ اب مناظرہ ہوا مسجد نبوی میں ان کے ساتھ، جو ایک دو بات ہی عرض کرتا ہوں۔ انہوں نے دلیل دی کہ وہ تو اللہ کے بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو کہ اس کا یہی مطلب ہے نا کہ وہ جو پیدائش کا طریقہ ہے اس سے ہٹ کر ایک طریقے سے پیدا ہوئے ہیں، تو وہ انسان نہیں، کوئی اس سے ورا کوئی خلق ہیں اور وہ خدا کے بیٹے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے، آدم تو بغیر ماں کے بھی پیدا ہوئے ہیں، نہ ان کی اماں ہیں نہ ابا بغیر، تو ان کو تو تم خدا کا بیٹا نہیں کہتے۔ یہ صرف تو یہ اتنا زوردار زناٹے دار استدلال تھا، ان کو جواب تھا کہ ان کے طبق روشن ہو گئے۔ پھر حضور نے فرمایا اگر حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں تو باپ بیٹے میں کوئی نہ کوئی تو مماثلت ہوتی ہے، بیٹے کا چہرہ باپ کی طرح ہوتا ہے، ادائیں باپ کی طرح ہوتی ہے، شکل باپ کی طرح ہوتی ہے، تو اللہ کا چہرہ ہے کہ لیکن نہیں، تو کہا پھر ان کا تو ہے کہ حضرت عیسیٰ ایسے چلتے ہیں جیسے اللہ چلتا ہے کہ اللہ تو چلنے سے پاک ہے۔ تو کہا باپ بیٹے میں کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے، ایک کم سے کم یہ ہونا چاہیے کہ جس طرح بیٹا کسی ماں سے پیدا ہے تو باپ بھی کسی سے پیدا ہوا ہو، تو اللہ کسی سے پیدا ہے کہ لیکن نہیں، تو کہنے کہ پھر بیٹے اور باپ میں تعلق کیا ہے، کس رشتے سے تم نے بیٹا کہا؟ یہ سرکار نے لمبی بات ان سے کی۔ اس کے بعد وہ گئے، مسجد سے نکل گئے اور اس کے بعد انہوں نے اپنے خاص لوگوں سے کہا کہ مناظرہ تو ہمارا ہو چکا ہے، لیکن ہمیں تشرفی اور برداشت نہیں ہے اور ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ غلط سمجھتے ہیں، تو ہم جو ہے آگے کے مرحلے میں جانا چاہتے ہیں۔ کسی حق مسئلے اور عقیدے کے مسئلے پر جب دو مختلف عقیدے والے الجھ جائیں اور ان کے دلائل سے بحث ہو چکی ہو، لیکن اس میں اگر تمانیت اور مسئلہ کلیئر نہ ہو رہا ہو، تو پھر اس میں ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کے بعد ایک سلسلہ ہوتا ہے مباہلے کا، اور اس میں یہ ہے کہ اللہ کے حضور دعا کی جاتی ہے کہ جو جھوٹا ہے اس پر لعنت آ جائے۔ اللہ اکبر، جو جھوٹا ہے اس پر لعنت آ جائے، چند دنوں کے اندر لعنت آئے۔ اور مباہلہ بڑا خطرناک ہے، یہ ایسا ہو جاتا ہے۔ وہ گئے اور انہوں نے اپنے لوگوں سے کہا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مباہلہ کرنا چاہتے ہیں۔ اب قرآن کریم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 اتری، اللہ نے فرمایا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، حبیب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صحیح پوزیشن جو تو نے بتا دی ہے، اس کے باوجود اگر یہ تجھ سے جھگڑا کرنا چاہتے ہیں اور یہ مباہلہ چاہتے ہیں، ایک دوسرے کو بددعا دینا چاہتے ہیں، تو پھر حبیب ان سے تو کہہ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، فرمایا ٹھیک ہے پھر ایسا کرو، تم اپنے بچوں کو لاؤ، میں اپنے بچوں کو لاتا ہوں، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، تم اپنی گھر کی عورتوں کو لاؤ، میں لے کر آتا ہوں، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ،
اور تم اپنی جانوں کے ساتھ آؤ، میں اپنی جانوں کے ساتھ آتا ہوں. ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور پھر جب تم آ جاؤ پھر ہم مباہلہ کریں گے اور یہ کہیں گے جو جھوٹا ہے اس پر خدا کی لعنت. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم جاتے ہیں اور اپنے بڑے سے مشورہ کر کے آتے ہیں اور آپ سے بات کرتے ہیں. سرکار نے کہا ٹھیک ہے جاؤ. جب وہ اپنے بڑے سب سے بڑے ماہر عالم کے پاس گئے اور کہا آپ نکلیے ہمارے ساتھ اور مباہلہ ہو، مباہلہ ہوا نہیں ہے. اب جہاں پر جس میدان میں کھڑے ہو کر بد دعا کرنی تھی کہ جو جھوٹا ہے اس پر خدا کی لعنت ہو، اب وہ نصرانیوں کے جو علماء تھے وہ اپنے گھر کے کچھ لوگوں کو لے کر نکلے. جب وہ آئے تو سامنے کیا دیکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کو اپنی گود میں اٹھایا ہوا ہے. یعنی بائیں طرف امام حسین ہے اور دائیں ہاتھ سے، جو حدیث میں آتا، جو تفسیر میں آتا ہے، دائیں ہاتھ سے امام حسن کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے. اب پوزیشن دیکھیں حضور کی کیسی ہے کہ سرکار نے ایک طرف گود میں امام حسین کو اٹھایا ہے اور ہاتھ پکڑا ہوا امام حسن کا، پیچھے فاطمہ اور علی کھڑے ہیں. اور جب وہ سامنے آ کر کھڑے ہوئے نا، اللہ اکبر، تفسیر میں آتا ہے سرکار نے کہا حسین، حسن، فاطمہ، علی، جو میں کہوں گا نا اس پر تم نے صرف آمین بولنا ہے. اللہ، جو میں مباہلے کے الفاظ بولوں گا نا کہ خدا کی لعنت ان پر اترے، تو تم نے میرے بچوں آمین کہنا ہے. یہ جملہ جب سامنے سے ان کے سب سے معتبر عالم نے سنا تو اس نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ، ان کے چہروں کو دیکھ رہے ہو، اگر یہ زبان سے آمین کہہ دینا، یہ ابھی اگر دعا کریں تو یہ سامنے پہاڑ چلنا شروع ہو جائے گا. یہ اگر آمین کہہ دے تو آسمان سے آگ برسنا شروع ہو جائے گی. اس نے کہا کہ ہم مباہلہ نہیں کرتے. یہ کہہ کر وہ لوٹ گئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک چادر سے اپنی پیشانی کا پسینہ صاف کیا اور مڑ کر علی سے کہا علی، خدا کا عذاب وہ سامنے کھڑا تھا، میں عذاب کی بات کرتا اور یہ میرے بچے آمین کہتے تو آسمان سے آگ برسنا شروع ہو جاتا. یہ مقام ہے پنجتن پاک کا، یہ مقام ہے. اور سرکار نے فرمایا میں دیکھ رہا تھا کہ گرد و نواح کے باغات میں آگ لگنے والی ہے اور اسی سال روئے زمین کے جتنے نصرانی ہیں وہ یا بندر یا خنزیر بن کر مر جائیں گے. فرمایا اگر میں بات کرتا اور میرے گود کے بچے اس پر آمین کہتے تو وہ آمین خدا کی بارگاہ میں ایسے مقبول ہوتی کہ جس پر ہم لعنت کرتے اس کی نسل بھی دنیا کے اندر نہیں بچتی. یہ اونچا مقام تھا حضرت مولا مرتضیٰ کا. کیا جملہ کہا تھا سرکار نے؟ دیکھیں، اگر آپ ذوق رکھتے ہیں اور ہوش اگر ہے اور اگر آپ جاگ رہے ہوں تو اس چیز کو آپ دیکھیں. یہ گورے مورے پیلوں کے پیچھے جو آپ بھاگتے ہیں ڈگریوں میں کچھ بھی نہیں ہے، سب اسی میں ہی ہے. ہاں، اصل دین یہی ہے. یہ دنیا چل چلاؤ مادی دنیا ہے، یہ سب فریب ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے. کیا کہا سرکار نے؟ گود میں امام حسین کو لیا اور ہاتھ میں امام حسن کو پکڑا. منظر کیا ہوگا؟ سرکار کا مبارک لباس، سر پر کالا امامہ شریف، گود میں مولا امام حسین، اور اپنے معصوم ہاتھوں سے سرکار نے امام حسن کے ننھے ننھے مبارک ہاتھوں کو پکڑا ہوا ہے. اور سیدھا زہرا پاک پیچھے ہیں، صلوات اللہ علیہ ابیہا وعلی بال، مولا مرتضیٰ پیچھے. اور حضور ایک ہی جملہ کہتے، کہنا تم نے کچھ نہیں میرے بچوں، کہوں گا میں اللہ سے. آئے ہائے ہائے، رب نے کیا کرنا ہے کہوں گا میں، تم نے صرف میرے ساتھ آمین کہنا ہے بس. آمین اکیلا میں نہیں کہوں گا، حسن تو بھی کہے گا. بولو نا سبحان اللہ. اے میرے حسین تو بھی آمین کہے گا، زہرا تو بھی آمین کہے گی. آمین کا معنی ہوتا ہے قبول ہو. فرمایا درخواست میں لگاؤں گا، قبول ہونے کی بات تم کرنا، اور پھر دیکھنا کہ اللہ رب العالمین اپنی قدرت کا مظاہرہ کیسے کرتا ہے. تو اس وقت نصرانیوں کو جو سب سے بڑا عالم تھا وہ رو کر چیخ پڑا. اس نے کہا بھاگو پیچھے، ان کے چہرے بتاتے ہیں. تم کیا جانتے ہو؟ یہ اگر ابھی کہے نا کہ یا اللہ یہ پہاڑ کو ہٹا یہاں سے، تو یہ پہاڑ ابھی اپنی جگہ سے کھسک کر ادھر ہو جائے گا. تو جب وہ پیچھے ہٹے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مبارک چادر سے اپنی پیشانی کو صاف کیا. فرمایا خدا کا عذاب ادھر کھڑا تھا، صرف مجھے کہنا تھا اور حسین نے آمین کہنا تھا، زہرا نے آمین کہنا تھا، علی نے آمین کہنا تھا. فرمایا گرد و نواح کے جنگل میں آگ لگ جاتی. پڑھیں تفسیروں میں، گرد و نواح کے جنگل میں آگ لگ جاتی اور روئے زمین پر جتنے نصرانی ہیں، کیونکہ لعنت پھر میں سب کے لیے کرتا، تو فرمایا یا تو وہ خنزیر بنا دیے جاتے یا بندر بنا دیے جاتے، اور چند دنوں کے اندر
جہاں سے سورج نکلا ہے ڈوبا ہے، روئے زمین پر کوئی نصرانی باقی نہیں رہتا۔ یہ مقام اللہ رب العالمین جل وعلا نے ان ہستیوں کو اور ان پاک ذاتوں کو اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا تھا۔ حضرت مولا علی کی شہادت کا دن ہے۔ آخری بات یہاں پر میں عرض کر دیتا ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور پاک میں اس بات کو ذکر کر دیا تھا کہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، فتنوں کی جگہ ہے، یہاں پر اتار چڑھاؤ ہمیشہ رہے گا۔ اگر ایک دم ہی بینیفٹ اور عروج رہے تو پھر ایمان کی قدر کیسے پتہ چلے؟ جب بٹنا ہی حلوہ ہے اور کبھی سوکھی روٹی نہ ہو، کبھی فاقہ نہ ہو، تو حضرت حر میں اور کوفیوں میں فرق کیسے ہوگا؟ اگر مشکلات نہ آئے تو دوست بھائی، جب پیسہ ہو تو ہر بندہ دوست بنتا ہے، لیکن دل کا دوست وہ ہوتا ہے جو کبھی غم اور تکلیف کے دن سامنے آئے تو اس میں وہ سامنے آتا ہے۔ تو اسلام میں اتار چڑھاؤ ہے، اس لیے یہ اتار چڑھاؤ ہے، اس لیے جو جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مٹھی کنکر پھینک کر بدر کے میدان میں 1000 کافروں کے منہ پھیر سکتے تھے، وہ 13 سال میں مکہ کے اندر ان کا حال خراب نہیں کر سکتے تھے، لیکن ہر چیز اتارو چڑھاؤ کے لیے تھی۔ تو میرے دوستو بزرگوں، جناب سید عالم نے، اور ہم مومن کی یہ قیمتی بات میں عرض کر رہا ہوں، مومن وہ ہے، ہم اللہ کو مانتے ہیں جی، ریوارڈ چاہیے جی، لیکن دنیا میں نہیں، آخرت میں۔ بندہ جو بھی سودا کرتا اللہ سے وہ اجر اللہ، جی میں نے تو 300 دفعہ سورہ مزمل پڑھی، کام کچھ بھی نہیں ہوا، میں نے 1000 دفعہ یا حی یا قیوم پڑھا، کام کچھ بھی نہیں ہوا، میں تو زندگی پر فرض نماز پڑھ رہا ہوں، کام کچھ بھی نہیں ہوا، تو تمہیں کس نے کہا یہ دنیا کے سودے ہیں؟ مومن عمل دنیا میں کرتا ہے، اجر آخرت میں پاتا ہے۔ دنیا میں اجر کی بات کرو گے تو عمل سے جاؤ گے، میرا کام ہی نہیں ہوا میں کیوں کروں، میرا کام یہ جگہ ہے۔ دیکھو تنخواہ کب ملتی ہے؟ جب 30 دن پورے ہوتے، وہ کہہ رہی پہلے دن ہی مجھے تنخواہ دے دو، ایسا نہیں ہوتا۔ جب جو تم نے ایگریمنٹ کیا ہے جب وہ پورا کر لوگے، وہ وقت گزار لوگے تو تمہیں ملے گا۔ اسی لیے قرآن نے کیا کہا؟ فرمایا ہم نے مومنین کی جان اور مال کو خریدا ہے۔ مومن ہم سے خریدنے آئے تھے جنت، اللہ نے کہا مال دو، انہوں نے کہا مال کیا ہے؟ فرمایا تمہاری جان اور تمہارا مال، وہ ہمیں دے دو، جنت لے لو۔ تو ہم نے اپنی جان اور مال اللہ کو دے کر جنت خریدی ہے۔ کیا مطلب؟ اب ہماری جان ویسے ہی چلے گی جیسا رب کہے گا، ہمارا مال ویسے ہی کمائیں گے اور وہی خرچ کریں گے جیسا رب کہے گا۔ تو ہم نے اپنی اس خوشی کو رب کے ہاتھ بیچا ہے، خریدا کیا ہے؟ جنت، وہ ملے گی آخرت میں انشاءاللہ۔ تو لہٰذا یہ دنیا، بھائی دنیا میں کیوں نہیں؟ اس لیے کہ دنیا میں جو مال بیچا ہے آپ نے، تو یہ اب تمہارا جان تو تمہاری رہی نہیں، وہ تو اللہ کی ہے کہ تم بیچ چکے ہو، مال تو تمہارا ہے نہیں، وہ اللہ کو بیچ چکے ہو۔ تو لہٰذا اس کے بدلے میں جب تک تمہارا کام ہے دنیا کے اندر، تم اپنے سودے کو ثابت کرو، جب تمہارا کام ختم ہو جائے گا تو وہ اپنے دینے کو ثابت کرے گا۔ تو یہ پہلے ذہن میں کمٹمنٹ بٹھا دیں آپ۔ ایسا ہوتا ہے کہ دنیا میں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، دنیا میں بینیفٹس ملتے ہیں، لیکن اس میں زیادہ مست نہیں ہونا چاہیے، شکر کر کے ڈرنا چاہیے۔ اس لیے ایسا نہ ہو کہ جو آخرت میں ملنا تھا وہ دنیا میں دے کر ختم کر دیا گیا اور قبر میں پھر کچھ بھی نہیں ہے، اس سے ڈرنا چاہیے۔ بات میری اردو سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو لہذا میں نے تو رمضان کے سارے روزے رکھے، میں نے تو اعتکاف پورا کیا، میرا تو کام ہی نہیں ہوا۔ نہیں ہوا، تجھے نہ دے کر تجھے پھر آزمایا کہ تو ہمارا ہونا چاہتا تھا، ایسی لائن میں کھڑا تھا، تو اس صبر پر بھی تجھے اجر ہے۔ سرکار نے فرمایا مومن کے سر میں بھی درد ہو جائے، کمر میں بھی درد ہو جائے، وہ اس پر برداشت کر لے تو اللہ رب العالمین قیامت کی ایک بہت بڑی ہولناکی سے اس کو بچائے گا۔ مختصر یہ کہ سرکار علیہ السلام نے یہ بات پہلے بتا دی تھی کہ جس طرح اسلام پھیل رہا ہے، اس کو توڑنے کے لیے، اس میں خرابی ڈالنے کے لیے کچھ لوگ پیدا ہوں گے، اور وہ خوارج تھے۔ ان کی نشانی یہ بتائی گئی تھی کہ وہ اپنی عبادتوں پر بڑا فخر کریں گے۔ ان کی خرابی کیا ہے؟ عبادت تو بری چیز نہیں ہے، لیکن وہ عبادت کو بطور فخر کے لیں گے اور ہر ایک کو گھٹیا سمجھیں گے، اور وہ اپنے کبر میں اتنے پراؤڈی ہو جائیں گے کہ جو ان کے ساتھ نہیں ہوگا وہ اس کو مسلمان بھی نہیں مانیں گے۔ وہ خوارج ہوں گے، قرآن کو سامنے رکھیں گے اور اپنے مطلب کی اس کی تشریح کریں گے، اپنے مطلب کے اس کے معنی کریں گے۔ تو حضور علیہ السلام نے، یہ قیمتی بات ہے، ذرا سن لیجئے اور اس کی قدر کر کے سن لیجئے۔ حضور نے فرمایا میں نے نزول قرآن پر جہاد کیا ہے اور میرا علی تعویل قرآن پر جہاد کرے گا۔ یہ بنیاد ہو ان کی زندگی میں۔ نزول قرآن یعنی جب قرآن اتر رہا تھا تو حضور نے دین کو بچانے کے لیے مشرکین سے تلوار سے جہاد کیا،
اور قرآن جو اتر رہا تھا اس کو محفوظ کیا کیسے؟ صحابہ کے سینوں میں. تو حضور نے فرمایا جس طرح میں نے اس کے ٹیکسٹ کو محفوظ کیا ہے، اس کی صحیح کمنٹری، اس کی صحیح میننگز، اس کی صحیح تفسیر کو علی محفوظ کرے گا. فرمایا علی اس کی حفاظت. اور حضرت علی جس دور میں آئے تھے نا، یعنی حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد، یہ فتنہ شروع ہی حضرت عثمان غنی کی شہادت سے ہوا. حضرت عثمان غنی کو جنہوں نے شہید کیا، وہ لوگ اپنی جان بچا کر حضرت علی کے لشکر میں گھس گئے اور معاملہ اتنا خراب کر دیا کہ کچھ ادھر چلے گئے، کچھ ادھر چلے گئے، اور پورا نظم حکومت ایک خرابی کی طرف بڑھ گیا. مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ یعنی حکومت کو سدھارنے کے لیے اور جو بلوا کی صورت پیدا ہو گئی تھی اس کو درست کرنے کے لیے کوششیں کر رہے تھے. اس کے لیے آپ چاہتے تھے کہ جو اہل ایمان سے ہمارے اجتہادی مسئلہ چل پڑا ہے لڑائیوں کا، اس میں ہم تھوڑا صلح کریں، تاکہ جب ہم جو ایک حضور کے غلام ہیں سب ایک طرف ہو جائیں گے تو جو خارجی ہے، جو شرارت کر رہا ہے، یہود کا ایجنٹ ہے، وہ ہمارے سامنے آ جائے گا. تو یہودیوں نے یہ دیکھا کہ اگر معاویہ، علی اور یہ سب صلح کر کے ایک طرف ہو جائیں گے تو پھر ہم تو ایکسپوز ہو جائیں گے کہ ہم نے حضرت عثمان غنی کو قتل کیا ہے، اور ہم نام علی کا لے رہے ہیں، نام معاویہ کا لے رہے ہیں، اور اس نام کے تحت اپنے آپ کو چھپ رہے ہیں. تو انہوں نے پھر ارادہ کیا کہ پھر ایک حملہ اس طرح کیا جائے، کیونکہ جنگیں ان کے آپس میں چلی رہی ہے، تو ادھر سے معاویہ کو مار دو اور ادھر سے علی کو مارو. معاذ اللہ. حضرت علی نے صلح کرانے کے لیے اپنی طرف سے حضرت موسیٰ اشعری کو اپنی طرف سے حکم بنایا تھا، اور حضرت مولا مرتضیٰ، حضرت امیر معاویہ کی طرف سے عمرو بن عاص آئے تھے، اور وہ حکم کے دونوں بیٹھ جائیں اور بات کریں کہ بھائی مسئلہ کیا ہے، کیا کرنا ہے، کیا اختلاف ہے. بیٹھ کر ابھی مشاورت شروع ہوتی، اور وہ مشاورت ہو جاتی تو آگے مسئلہ اور حل ہو جاتا. ادھر ہی خوارج نے قرآن اٹھا کر یہ مسئلہ بیان کرنا شروع کر دیا کہ علی کا یہ اقدام قرآن کے خلاف ہے، دین کے خلاف ہے، اور علی نے جو یہ کام کیا یہ قرآن کے خلاف ہے، اور نوجوان بچوں کو ورغلانا شروع کیا. اس میں ایک بڑا بدبخت قسم کا عبد الرحمن بن ملجم تھا. جس طرح پاکستان کے اندر کچھ سال پہلے یہ چیزیں گزری ہے کہ جناب یہ مشرک ہیں، ان کی گردن کاٹ دیں، ان کی گردن کاٹ دیں، ان کی گردن کاٹ دیں، مزاروں پر دھماکہ. یہ بالکل یہی پوزیشن خوارج کی اس دور کے اندر موجود تھی. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس حادثے پر سامنے آئے ہیں، اور عبد الرحمن بن ملجم نے اس کا ذہن ایسا بنا دیا گیا تھا کہ علی کو اگر تم قتل کر دو گے تو اسلام کی بہت بڑی خدمت ہو جائے گی. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں یہ بات بتائی تھی کہ جس طرح حضرت عثمان کو کہا تھا کہ لوگ تیرا جبہ کھینچنا چاہیں گے لیکن تو اتارے گا نہیں، یعنی خلافت. اور حضرت علی سے فرمایا تھا کہ میں قرآن کے نزول پر جہاد کر رہا ہوں، اور علی اس کے معنی، اس کی تعویل کو بچانے پر جہاد کرے گا اور اس کے معنی کو محفوظ کرے گا. اس پر ہماری مختلف تقریر اگر آپ دیکھیں گے تو جو میں کر رہا ہوں کیا بات، اس کو آپ یقیناً سمجھ نہیں رہے تو سمجھ میں آ جائے گی بات. تو حضرت سرکار مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے ان کی زندگی میں ایک بات کہہ دی تھی کہ روئے زمین پر دو آدمی بڑے بدبخت ہیں اور اللہ کی نظر میں بہت زیادہ وہ شریر ہیں. ایک وہ ہیں جنہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی ٹانگوں کو کاٹا تھا جو اللہ کی اونٹنی تھی، اور ایک علی وہ ہے جو تیری کن پٹی کے اوپر تلوار کا وار کرے گا اور جس وقت تیری داڑھی خون سے بھر جائے گی. حضرت علی مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ 21ویں شب ہے اور آپ فجر کی نماز کے لیے مسجد میں داخل ہو رہے تھے اور لوگوں کو نماز کے لیے اٹھا رہے تھے. عبد الرحمن بن ملجم اپنی زہر آلود تلوار کے ساتھ لیٹا ہوا تھا اور آپ کو پتا تھا یہ حرکت کرے گا، لیکن حضرت مولا مرتضیٰ اتنے انصاف والے تھے. حضرت علی نے فرمایا میں جانتا ہوں وہ بندہ میرے ارد گرد ہے جو یہ حرکت کرے گا. تو آپ کے مریدین اور معتقدین کھڑے ہو کے فرمایا حضور بتائیے ہم اس کی نسل کو صاف کر دیں. لیکن حضرت علی اتنے عدل والے تھے، فرمایا اس نے جرم کیا ہی نہیں ہے تو میں بات کیسے کروں. فرمایا وہ جرم جس وقت کر لے گا اور جرم جب اس کا ثابت ہو جائے گا تو یہ اتنے شریعت کا لحاظ رکھنے والے لوگ پاس دائیں. فرمایا اس نے جرم کیا نہیں تو میں اس کو نام کیسے لوں، یہ تو میں اپنی ایک بات کر رہا ہوں تمہارے سامنے، نام نہیں بتا رہے. فرمایا جب جرم کر لے گا تو تم اس کو پکڑ لینا اور پکڑنے کے بعد جو اس کی سزا وہ کر لینا. اور جس وقت آپ مسجد شریف کے اندر داخل ہوئے اور تھوڑا سا اندھیرا تھا اور وہ قریب سے آیا اور اس نے تلوار کی ضرب آپ کے سر کی طرف لگائی تو داڑھی مبارک آپ کی خون سے تر ہو گئی. امام حسن نے آپ کو روکا اور پھر اس وقت لوگوں نے کہا کہ آپ اپنے بعد کسی کو خلیفہ بنا لیجئے. آپ نے فرمایا نہیں، میں تم پر کسی کو خلیفہ نہیں بناؤں گا. اگر اللہ نے تم سے بہتری کی ہے تو جو تم میں سب سے بہتر ہوگا وہ تم میں بڑا بن جائے گا. جس طرح ہمارے نبی کے دنیا سے جانے کے بعد ہم میں جو سب سے بہتر تھا اللہ نے ہمیں اس کے ہاتھ پر جمع کر دیا. اور 21 رمضان مبارک کو حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں سمجھ لیجئے کہ خوارج کی فرقہ واریت اور ان کی دہشت گردی
اور قرآن کو اٹھا کر اپنے علاوہ کسی کو مسلمان نہ سمجھنا، جو آیتیں بتوں کے لیے اتری ہیں اس کو مسلمانوں پر فٹ کرنا، وہ ساری حرکتیں اس دور سے چلتی رہی۔ بدقسمتی یہ ہے کہ اسلام کے ساتھ اس میں ایسے لوگ پیدا ہوئے جن کو حضور نے فرما دیا تھا، بخاری میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، کہ تمہیں اتنے نیک نظر آئیں گے کہ تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے سامنے گھٹیا سمجھو گے، یعنی وہ اتنے بڑے بڑے نمازی ہوں گے۔ فرمایا ان کے روزوں کے سامنے تم اپنے روزوں کو بیکار سمجھو گے، وہ اتنا روزہ رکھنے والے ہوں گے، عمل میں مضبوط ہوں گے لیکن ہوں گے بزرگوں کے بے ادب۔ کھول کے بیان کرنے کی ضرورت تو نہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، بخاری کی حدیث۔ فرمایا وہ عمل میں بڑے مضبوط ہوں گے، کوئی چلہ نہیں چھوڑیں گے، لیکن ان کی خروج کی بات کیا ہوگی کہ وہ ہوں گے اللہ والوں کے بے ادب۔ وہ کافروں کے ساتھ ہمدردی کریں گے، مسلمانوں کو ماریں گے، کافروں کے ساتھ ہمدردی کریں گے اور مسلمانوں کو ماریں گے۔ اور اس کی پہلی دلیل حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بنی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھنا چاہیے، کیونکہ میرے سامنے جو لوگ بیٹھے ہیں ان میں سادہ بچے ایسے تھے کہ جن کو پہلے ہی فضائل بتانا تھا، تو سارا وقت فضائل میں گزرا، لیکن انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ کی شہادت کے اسباب ہم بتائیں گے، لیکن اس کے لیے آپ اپنی طرف سے بھی تحقیق کا مطالعہ کیجئے۔ اور اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ امت کے اجماع کے ساتھ جڑے رہیے، اللہ والوں کی محبت کے ساتھ جڑے رہیے، اپنے آپ کو بے ادبوں سے دور رکھیے، اور پوری کوشش کیجئے کہ جو ادب کے تقاضے ہیں جن سے اللہ نے جن کی تعظیم کا حکم دیا ہے، جن کی محبت کا حکم دیا ہے، ان کی تعظیم، ان کے احترام کو ملحوظ رکھیں۔ اس لیے کہ خارجیت جنہوں نے حضرت علی پر تلوار اٹھائی تھی، ان کی سب سے پہلی غلط عادت یہ تھی کہ وہ اللہ کے نیک بندوں کو کوئی حیثیت نہیں دیتے تھے۔ یہی بے ادبی ان کو اتنے بڑے گناہ کی طرف لے گئی۔ کہتے ہیں بس ہماری طرح بندے اور کیا ہے، ہماری طرح بندے اور کیا ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں حضور کی جالی کے آگے بھی جالی ٹھوک رہے ہوتے ہیں، ادھر بک بک کر رہے ہوتے ہیں۔ یہی خوارج ہیں۔ خوارج ہوتے کون ہیں؟ انہی کو خارجی کہا جاتا ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ اس آفت سے بچنا چاہتے ہیں، اور میں اس آفت سے بچنا چاہتا ہوں، مولا علی کی شہادت کا ذکر کرنے کا مقصد تو ایک فاتحہ ہے، ان کی حالات زندگی کو سمجھنا ہے، اور پھر اس خرابی سے اپنے آپ کو بچانا ہے کہ جو ان کے دشمنوں کے اندر تھی، اور وہ خرابی یہ تھی کہ وہ اللہ والوں کو حیثیت نہیں دیتے تھے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اور آپ بے ادبی سے بچیں اور خارجیت کے عذاب سے بچیں، تو ہمیشہ اللہ والوں کی جو شان و عظمت ہے اس کو پڑھتے رہیں، ان کے مقام کو جانتے رہیں، تاکہ ان کی عظمت، ان کا ادب، کہ صحابہ کی کیا شان ہے، پنجتن پاک کی کیا شان ہے، اولیاء کی کیا شان ہے، انبیاء کی کیا شان ہے، ان کی نسبتوں کی کیا شان ہے، تو ادب کو ملحوظ اگر رکھا جائے اور تعظیم اور ان کا رسپیکٹ جو قرآن نے بیان کیا ہے وہ کیسے پتہ چلے گا؟ اس کو بیان کرنے کی محفل کو عرس کہتے ہیں، میلاد النبی کہتے ہیں، 11ویں شریف کہتے ہیں۔ یہ سارے وہ ٹائٹل نیم ہیں جن میں آپ کو وہ باتیں سکھائی جاتی ہیں کہ ہمارے دل میں وہ خارجی نظریہ نہ آ جائے جو بندے کو بے ادبی کی طرف لے جاتا ہے۔ تو لہٰذا محبت کے ماحول میں رہیے، تعظیم کے ماحول میں رہیے، اللہ والوں کا ادب کیجئے، ماں باپ کا ادب کیجئے، محبت سے پیش آئیے، اللہ والوں کے لیے پلکوں کو جھکا کر رکھیے، دلوں کو نرم رکھیے، زبانوں کو تر رکھیے۔ یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ اللہ رب العالمین آپ میں نفاق اور منافقت کبھی نہیں آنے دے گا، اور جب منافقت نہیں رہے گی تو بے ادبی نہیں رہے گی۔ یہی مقصد تھا حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی شان اور جلالت اور عظمت کا۔ ہم نے ان کی شانیں سنی کہ کتنے عظمت والے لوگ ہیں۔ آپ کہیں گے اس کی کوئی پریکٹس ہے شاہ صاحب، اس کی کوئی پریکٹس، ایکسرسائز کوئی اس کے لیے کیا؟ تو میں کہوں گا وہ یہی محفلیں ہیں، جیسے منقبت پڑھنا، نعت شریف پڑھنا، اہل محبت والوں میں بیٹھنا، کہ جو اللہ والوں کا ادب کریے۔ پتہ چل جائے اللہ والے ہیں تو بولنے میں احتیاط ہو جائے، جب پتہ چل جائے اللہ والے آرام فرما رہے ہیں تو پھر اس جگہ کا احترام ہو جائے، کیونکہ وہ احترام پھر کسی مٹی کا نہیں ہے، وہ اللہ کے دین کی نسبت کا ہے، وہ اللہ والوں کا۔ تو لہٰذا میرے دوستو، اسی لیے قرآن نے کہا وَمَن يُعَظِّمْ، بات ختم کرتا ہوں اس پیغام پہ، سورہ حج ہے، سورہ حج میں بیان ہوا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی نشانیوں کا ادب کرتا ہے اللہ رب العالمین اسی کے دل میں تقوی ڈالتا ہے۔ اللہ کی نشانیاں کیا ہیں؟ انبیاء ہیں، صحابہ ہیں، اہل بیت ہیں، مسجد ہے، قرآن ہے، اذان ہے، نماز ہے، مدرسے ہیں، دین کے ادارے ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جہاں پہنچ کر بندے کو اللہ یاد آتا ہے۔ تو ان کا ادب کرنا ہی بہت بڑی عبادت ہے، اور یہ بندوں کو اچھوں کے ساتھ رکھتی ہے اور ان بے ادبی سے بچاتی ہے جو بے ادبی ان ظالموں نے پگڑی باندھ کر قرآن پڑھ کر مولا علی کی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے ہر نیک بندے کی بے ادبی سے محفوظ فرمائے۔ پنجتن پاک کے صدقے اللہ ہماری حاضری مقبول فرمائے۔
حضرت مولا مرتضیٰ کی مظلومانہ شہادت، اللہ آپ کی قبر پر کروڑوں رحمت اتارے، آپ کی صبر سے، آپ کی استقامت سے، آپ کی شجاعت سے، آپ کی بہادری سے، آپ کی عدل سے، اور مجھے کہنے دیجئے آپ کے کمال برداشت سے، امت کے لیے جو برداشت تھا آپ کے اندر، اللہ رب العالمین وہ نعمت ہمارے لیڈروں کو بھی اور ہمیں بھی، ہم تمام کو اللہ رب العالمین اس امت کو سنبھالنے کے لیے اور آنے والی یوتھ کو سنبھالنے کے لیے اللہ رب العالمین وہ بنیادی اخلاق ہم تمام کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔